কাফিলা করে ঢাকা। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک خصوصی سلسلہ ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور اس سلسلے کا جو نام ہے یہ ہے بنگلہ دیش ڈھاکہ اجتماع کی یادیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم کے طریقے پر چلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ علی منہ و کرمہ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں علم دین سکھانے کا خصوصی طور پر انتظام ہوتا ہے، انصرام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ترغیب بھی دلائی جاتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل علم دین کے فروغ اور اشاعت کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کی رغبت دلانے کے لیے، اور عمل پیرا ہونے کا پریکٹیکل کرنے کے لیے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں بہت سارے مواقع فراہم کرتا ہے۔ درس فضان سنت ہے، الحمدللہ علم دین سکھا رہا ہے۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہے، یہ بھی علم دین سکھا رہا ہے۔ مدنی قافلہ ہے، یہ بھی علم دین سکھا رہا ہے۔ اور ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کے ساتھ ساتھ جو خصوصی اجتماعات ہوتے ہیں، الحمدللہ 3 دن کے سنت و بھرے اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں بھی علم دین کا خزانہ جو ہے یہ لٹایا جاتا ہے، علم دین سکھایا جاتا ہے، سنتیں سکھائی جاتی ہیں، اور کس طریقے سے ہم نے عمل کرنا ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے، پریکٹیکل بھی کروایا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں جو اجتماع ہوا اس کی یادوں کے حوالے سے سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور ہماری دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری حافظہ اللہ تعالی نے اس اجتماع پاک کی خصوصی نشست میں سنت و بھرا بیان بھی فرمایا، دعا بھی کروائی، تصور مدینہ بھی ہوا۔ انشاءاللہ میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں جو ہم رکن شورا سے کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو یہ ہمارے لیے ایک انکریجمنٹ کا باعث بھی ہوں گے، اور ہمارے لیے حوصلہ افزا بھی ہوں گے۔ آپ بھی اپنی کالز کے ذریعے سے، اپنے میسیجز کے ذریعے سے سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچانے والے مبلغین دعوت اسلامی کو بھی انشاءاللہ عز و جل ہم وقتاً فوقتاً اپنے سلسلے میں شامل رکھیں گے۔ رکن شورا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبیب بھائی کی آمد، مرحبا، سبحان اللہ، اللہ نے مبارک فرمائے۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شان ہے آپ کی جی، آپ کھلے آنکھ صلی اللہ میں بلا رہے تھے، چلے آپ کی اس سلسلے میں تو آ گیا نا میں۔ سبحان اللہ۔ اسد بھائی ٹھیک ہے؟ ہم سب ٹھیک ہیں، خیریت سے تشریف۔ ایسا وہ تو جو ہے نا جی، وہ تو بات جو ہے وہ تو باقی ہے نا جی، یہ تو فضل ہے، اور وہ کرم بہر اپنی جگہ پر بہر باقی ہے، وہ بھی ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ رکن شورا کا سلسلہ ہے، سلسلے کے بعد ایک جگہ پر بیان ہے، اس کے بعد دوسری جگہ پر بھی بیان ہے، اور غالباً مدنی چینل پر براہ راست سلسلہ بھی ہے۔ نہیں، ریکارڈنگ کے لیے تو گئے دونوں ریکارڈنگ صبح 6 بجے، پھر بلوچستان روانگی۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال جی آج ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، رکن شورا سے مدنی پھول بھی لینے ہیں، میرے ذہن میں سوالات ہیں، آپ بھی کال کے ذریعے شامل رہ سکتے ہیں۔ ایک کرام کے کچھ اشعار سنتے ہیں اسد بھائی سے، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب، بنگالی میں سنائیں گے؟ محمد، یہ بنگالی میں سنائیں جی، یہ تو آج بنگلہ سلسلہ ہے نا، تیاری کر کے آنا چاہیے تھا۔ کیا بات ہے، مجھے بھی دو تین جملے تو میرے ذہن میں بھی ہیں، بس وہ 2-3 ہی ہیں جی۔ صحیح جی، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خدا کے پیارے نبی ہمارے، خدا کے پیارے نبی ہمارے، رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، خدا کے پیارے نبی
ہمارے رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں شفیع بھی ہیں رسول بھی ہیں مطاع بھی ہیں قسیم بھی ہیں خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں اٹھاتے تکلیف کافروں سے دعا ہدایت کی ان کرتے اٹھاتے تکلیف کافروں سے دعا ہدایت کی ان کرتے دعا ہدایت کی ان کرتے تمام اوصاف میں یکتا تمام اوصاف میں یکتا شکور بھی ہے حلیم بھی ہے خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے اور یہ لاتا ہے مرض ہمارا طبیب کیوں کرے گے چارہ یہ لاتا ہے مرض ہمارا طبیب کیوں کرے گے چارہ طبیب کیوں کرے گے چارہ علاج میرا کریں گے آقا علاج میرا کریں گے آقا طبیب بھی ہیں حکیم بھی ہیں علاج میرا کریں گے آقا طبیب بھی ہیں حکیم بھی ہیں اور جمیل رضوی قادری کو غم عذاب علیم کیوں ہو جمیل رضوی قادری کو غم عذاب علیم کیوں ہو غم عذاب علیم کیوں ہو کیونکہ مدینے والے ہیں اس کے سر پر مدینے والے ہیں میرے سر پر مدد پہ غوث عظیم بھی ہے خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں واہ جی واہ سبحان اللہ. حضرت مداح الحبیب مفتی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے خلیفہ جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا کلام سننے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا علیہ السلام کی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے آمین. ایسا پہلا سوال یہ ہے کہ میری معلومات کے مطابق آپ نے بنگلہ دیش کے سند و بھرے اجتماع میں بیان کرنے کے لیے بالخصوص آپ نے بنگلہ زبان کو سیکھنے کا قصد کیا اور آپ نے کہا کہ بھی یہ بیان رومن میں مجھے لکھ کر دے دے کر میں لوں گا. تو یہ کیسے کیا آپ نے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو ہم نے مدنی ماحول میں ایک بات سیکھی ہے کہ جس نے جو چاہا کوشش کی اس نے پا لیا. صحیح. من جدہ وجدہ. بالکل. تو
اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم بنگلہ زبان جو ہے یہ دنیا میں ہی بولی جاتی ہے نا، اور انسان ہی بولتے ہیں، ایسی بات تو ہم بھی انسان ہی ہیں، ہم تو اردو بول سکتے ہیں، تھوڑی کوشش کریں تو انگریزی بول سکتے ہیں، تو یہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اصل میں چونکہ بیرون ملک کئی سفر ہوئے ہیں، میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جس ملک میں آپ جائیں یا جس قوم میں جائیں، صحیح، اس قوم کی زبان کے چند جملے بھی کہہ دینا صحیح، تو وہ اتنا خوش ہوتے ہیں اور ان کی اٹریکشن اتنی بڑھ جاتی ہے، آپ کی بات سننے کا اتنا جذبہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ اصل میں گئے کیوں ہیں، ہم بات بیان کیوں کرتے ہیں کہ ہماری بات یہ سنیں، ٹھیک، توجہ سے سنیں۔ تو اگر آپ نے ان کی زبان میں ان کی مینٹیلٹی کے حوالے سے کچھ بھی بات کر دی نا، تو اب وہ جتنے لوگ ہیں وہ سب اٹریکٹ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پہلے ایک کلپ چلتا تھا بہت عرصہ پہلے، جب میں پہلی بار یورپ گیا تھا تو میرے لیے بھی حیرانگی کی بات تھی، جس طرح ہم انگریز ملکوں میں UK جائیں تو انگریزی چلتی ہے، امریکہ انگریزی یا ساؤتھ افریقہ انگریزی چلتی ہے، لیکن یورپ بڑا عجیب ہے اس حوالے سے۔ صحیح، یورپ کے 31 ممالک ہیں ٹھیک، اور شاید ان تمام ممالک کی زبان الگ ہے، ٹھیک، تو آپ ہر روز اگر 2-4 گھنٹے کے ڈفرنس میں ممالک ہیں، تو ایک بار ایسا ہوا کہ میں ایک بار یورپ جب پہلی بار گیا تھا تو شاید ہم نے 10 یا 12 ملکوں کا سفر کیا۔ اللہ ہو، اب میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں ایئرپورٹ سے اترتی کہتا یار اس زبان کے 4-5 جملے سکھا دو، مدنی مقصد سکھا دو، 2-3 نعرے بتا دو، ایک روایت بتا دو۔ تو میں بیان کے شروع میں کوشش کرتا، کبھی نارویج زبان میں، کبھی جرمن زبان میں، کبھی فرینچ زبان میں نے وہ جملے کہنا شروع کیا۔ میں نے اس کا جو امپیکٹ دیکھا، اس میں ان کے چہروں پر خوشی دیکھی۔ آپ تو یورپین زبان کی بات کرتے ہیں، کبھی کبھی پنجابی تھوڑی سی بول لینا، تو مجھے ساؤتھ افریقہ میں ایک اسلامی بھائی ملے، کہتے ہیں آپ کا سارا بیان ایک طرف، وہ جو جملے میں آپ ایک پنجابی جملہ کہتے ہیں نا، وہ سانو خوش کر دیتا ہے۔ اب میں نے کہا یار اتنا لوگوں کو ہوتا ہے اپنی زبان سے محبت، اچھا ہے، اور یہ ٹھیک ہے، ایک فطرت کی بات ہے۔ تو میں پہلی بار جب بنگلہ دیش گیا تھا، ماشاءاللہ ہمارے علی بھائی بھی آگے رکن شورا، ماشاءاللہ، تو غالباً جب پہلی بار میں گیا تھا جب تو رضا بھائی اور علی بھائی ساتھ نہیں تھے، ہم نگران شورا کے ساتھ گئے تھے، پتہ نہیں کون سا سال تھا وہ، 2007 میں، 2004 میں، جی جب ہاں پہلے ہمارے رکن شورا ہم وہ مسجد کے اندر ٹھہرے تھے، جی مدر ٹیک کے ایریا میں ہم رکے تھے۔ تو 2003-04 میں ہم پہلی بار بنگلہ دیش گئے۔ تو اب بنگلہ دیش میں جب گئے تو اس زمانے میں ظاہر نگران شورا بھی تھے، جب بڑے ساتھ ہو تو پھر ہمارا کام تو سننا ہی ہوتا ہے، تو ہم اجتماع وغیرہ بیانات وہ کرتے تھے۔ تو پہلی بار اس ملک کو دیکھنے کا موقع ملا۔ دوبارہ میں جب گیا تو اس میں پھر میں نے اپنے بیانات میں کوشش کی، ملاقاتوں میں، کہ کچھ جملے سیکھوں، اور میں نے اس کا امپیکٹ دیکھا، اس کا فائدہ دیکھا۔ تو سب سے آسان طریقہ آج میں بتا دیتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، جو مبلغین ہیں بالخصوص ان کو، کہ اردو زبان میں یا رومن میں آپ دنیا کی ہر زبان پڑھ سکتے ہیں، اب لکھ لیں پہلے اس کو اس انداز سے۔ میں آج آپ کو ایگزامپل بھی دکھا دوں گا، تاکہ یہ راز ہے، میں نے بنگالی نہیں سیکھی ہے، آج میں اس کو آپ کہتے ہیں کیسے سیکھی، میں نے کوئی بنگالی زبان نہیں سیکھی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ رومن میں پڑھتے ہیں تو کچھ سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کو یہ کہتے ہیں، تھوڑا سا غور کرے تو سمجھ آ جاتا ہے، ورنہ آسان یہ ہے کہ میں نے جو بیان کرنا تھا وہ میں نے ماشاءاللہ ہمارے رضا بھائی ہیں، علی بھائی ہیں، ان کو کچھ روایتیں بھیج دی، پورا بیان تو نہیں کر سکا میں، اور میں نے کچھ روایتیں بھیجی کہ آپ مجھے اس کو رومن میں لکھ کر بھیجیں، رومن میں لکھ کر بھی بھیجیں اور اس کی وائس بھی ساتھ بھیجیں کہ اس کے مخارج کیا ہیں، ہر زبان کی پروناؤنسیشن بھی ہے نا، تو لکھا اور ہے اور انداز کچھ اور ہوتا ہے پڑھنے کا۔ یہ بھی شاید ناظرین کے لیے نئی بات ہوگی کہ ہر زبان کے مخارج ہیں، ہر زبان کے بولنے کا بھی انداز ہے۔ اگر آپ نارویجن زبان سنیں نا، میں نے دنیا میں ایسی زبان نہیں سنی، وہ ہماری اس میں کہتے ہیں لہکے لے کر، لچکے لے کر بولی جاتی ہے، یعنی آپ اس کو صرف پڑھ لیں تو لگے گا کچھ اور کہہ رہے ہیں، اس میں بڑا عجیب سا پوز دینا پڑتا ہے، بڑا عجیب سا اس کا ایک انداز ہے۔ تو ہر زبان کے اپنے تقاضے ہیں۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے بنگلہ کے اسلامی بھائیوں سے، جو بنگلہ دیش کے ذمہ داران تھے، انہوں نے مجھے بھیجی رات 3 بجے، مجھے یاد پڑتا ہے ماشاءاللہ، ارجنٹ انہوں نے مجھے یہ کر کے دیا، تو میں پھر اس کو پڑھتا رہا اور کان میں ہیڈ فون لگا کے سنتا رہا، اور پھر میں نے اپنی وائس ان کو بھیجی، انہوں نے بنگلہ دیش بھیجی، اور الحمدللہ اس کو پاس کیا۔ میں نے کہا میں لائیو کرنے جا رہا ہوں، لاکھوں لوگ سنیں گے، اور اللہ نہ کرے میں پتہ نہیں کیا کہہ دوں، کیونکہ جس طرح زبر زیر پیش کے فرق سے بہت ساری باتیں چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، تو کل ایسا نہ ہو مذاق اڑے نا۔ تو الحمدللہ میں نے وہ روایتیں پھر ان کو وائس ریکارڈ کر کے بھیجی، ماشاءاللہ انہوں نے اپروو کیا، حوصلہ افزائی کی، پھر کوشش کی الحمدللہ۔ صاحب آج کل میں اس سوال کے پیچھے جو میرا کانسیپٹ تھا میں وہ بتاتا ہوں، وہ یہ تھا کہ جواب کے بعد بتا رہے ہیں آپ کانسیپٹ۔ جی میں بتا دوں نا، کیونکہ آگے ریلیٹڈ کوسچن جو ہے وہ وہی آئے گا، اس سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر، زمانے کے اندر جن لوگوں کے پاس 2-4 مصروفیات ہوتی ہیں، وہ یا آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھ لیں، جن ذمہ داران کے پاس 2-4 ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، اچھا یہ کام بھی ہے، یہ بھی کرنا ہے، چلو ٹھیک ہے یار، اب ٹائم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے ہو جائے گا، جیسا بھی ہو جائے گا بس کر ہی لیتے ہیں نا۔ بعض اوقات کبھی یہ بھی بندے کا ذہن بن جاتا ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ اسٹڈی کر رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، زیادہ کتابیں پڑھنے والی ہیں، کوئی ایک کتاب ایسی ہوتی ہے جس کے بارے میں سوچتا ہے ہاں ٹھیک ہے چل جائے گا، کوئی کچھ نہ کچھ تو رہ ہی جاتا ہے۔ تو آپ بھی چاہتے تو آپ بھی یہ جو ہے وہ کہہ سکتے تھے یا سوچ سکتے تھے یار کون بنگلہ زبان رومن
من میں کروائے، آواز سنے، پھر آواز ریکارڈ کرے، پھر اس کو بھیجے. بہتر ہے آرام سے جو ہمیں اردو آتی ہے، جو لفظ میں پہلے سیکھ کے آ چکا ہوں وہی بول دوں گا بیان میں، لوگ خوش ہو جائیں گے. یوں بھی تو کام ہو سکتا تھا. دیکھیں نیت اچھی ہو، اللہ مجھے اخلاص نصیب کرے. اب اس کا رزلٹ تو میرے خیال ہے بنگلہ دیش والے بتائیں گے کہ جو ہم نے کوشش کی اور اس کو بیان کیا تو ان کو خوشی ہوئی کہ نہیں، دل جوئی ہوئی کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے تو اس میں ہمیشہ امپروومنٹ کی کوشش کرنی چاہیے. جو کر چکے اسی کو ریپیٹ کیا تو کیا کیا. کوشش یہ ہونی چاہیے. میں نے کتاب میں بڑی اچھی بات پڑھی تھی، یہ ہم سب کے لیے مدنی پھول ہے. ہم یہ غور کریں کہ میرا ہر گزرنے والا دن میرے علم میں، میری صلاحیت میں اور میری عبادت میں کتنی برکت لایا، کتنی اس میں بہتری آئی. آپ بھی ملتے سلمان بھائی، میں بھی کئی اسلامی بھائیوں سے ملتا ہوں، 10 سال پہلے ملے آج ملے وہ ویسے ہی لگتے ہیں. ایسا لگتا ہے کچھ نہیں، بظاہر کوئی امپروومنٹ نہیں ہے. لیکن کچھ اسلامی بھائیوں کو، کچھ لوگوں کو ملتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں یار یہ 1 سال پہلے تو اتنا سمجھدار نہیں تھا، کیا صلاحیت سامنے ابھر کر آ رہی ہے، کیا علم چھلک رہا ہے ان کی باتوں سے، کیا تدبر ہے ان کے اندر. یعنی کچھ لوگ واقعی گریجولی امپروو کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، اور کچھ لوگوں پر جبوت طاری ہوتا ہے میں جیسا ہوں ویسا ہی خوش ہوں. زندگی ایک ہی بار ملتی ہے. اسی زندگی میں ہم نے اپنے اندر بہتری لانی ہے، علم بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. دین کا کام کرنے کا جتنا بڑا موقع دعوت اسلامی ہمیں دیتی ہے ہم کیوں نہ اس کے اندر مزید کوشش کریں. سبحان اللہ. آپ کے ان سارے مدنی پھولوں سے میں نے جو ایک بات سیکھی وہ یہ ہے کہ وی شوڈ ٹو ٹرائی آور بیسٹ. بالکل ہمیں اپنی بہترین کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، مدد کرنے والا ہے، مدد فرمانے والا ہے. اور ویسے رکن شورا ہمارے علی بھائی بھی تشریف فرما ہے. کوئی ہلکا پھلکا رہ جائے تو اس میں بھی ویسے ہوتا ہے، جیسے عبدالرحیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ زبر زیر پیش کے فرق سے جیسے عربی میں معنی تبدیل ہوتے ہیں، تو بنگلہ میں بھی کوئی ایکسنٹ چینج کرنے سے یا کوئی لفظ اوپر نیچے کرنے سے معنی بدلتے ہیں یا چل جاتا ہے کام بعض اوقات؟ بنگلہ میں تو اتنا ایکسپرٹ نہیں، لیکن فرق تو پڑتا ہی ہے. جیسے عبدالحبیب بھائی بتا رہے ہیں نا کہ صبح خصوصی نشست تھی. جی اچھا، ہمارا بھی تقریباً 3 دن ایسا تھا کہ یہیں بدھ جمعہ جمعہ آپ بھی تھے اور بھی اسلام بھائی تھے. اب عبدالحبیب بھائی نے کہہ تو دیا، ابھی آپ کو سامنے بتایا انہوں نے کہ رات 3 بجے تک آ رہے تھے. اچھا مجھے بھی میسج آ رہے تھے کہ ریسیو کر رہے ہیں. اب مجھے ٹینشن، نگران شورا منع کر چکے تھے کہ صبح جو ہے خصوصی نشست میں نہیں ہوں گا، عبدالحبیب بھائی کریں گے. میں نے کہا یا اللہ یہ 3 بجے تک جاگ رہے ہیں، 9 بجے آئیں گے کیسے یہ؟ اللہ تو یہ کرامت کیسے دکھاتے ہیں آپ پہلے تو یہ بتائیں. رات کو 3 بجے سب سے بڑا ٹینشن اب آپ بھی جاتے ہیں. میں نے کہا 3 بجے جاگ رہے ہیں، میرے سونے کی ہے کہ سوؤں گا نہیں تو اٹھوں گا کیسے. اصل میں یہ کرامت نہیں ہے، یہ سمجھے کہ نااہلی ہے کہ میں رات کو جدول نہیں ہوتا سونے کا. تو اب ایک ایسا بٹن تو نہیں ہے نا کہ آپ نارملی رات نہیں سو رہے اور ایک دن سو جائیں. تو اس دن اب مثال کے طور پہ میری صبح 6 بجے آج ٹرین ہے، تو اصول تو یہ کہتا ہے کہ میں سو جائے، تو میں پچھلے 4 دنوں سے نہیں سویا رات میں، تو اب آج کیسے سوؤں گا. اچھا ٹرین کرانے کے پیچھے بھی ایک چلے آپ کو مدنی پھول دے دیتا ہوں، یہ مقام آئے گا ذمہ داران کو، اس لیے اللہ مجھے اچھی نیتیں نصیب کرے. ہماری کل سکھر کی روانگی تھی اور سکھر سے بلوچستان جانا ہے. صبح 8 بجے ایک فلائٹ بھی ہے، فلائٹ بڑی کمفرٹیبل ہوتی ہے. لیکن میں نے سوچا کہ اگر صبح 8 بجے کی فلائٹ لیں گے تو رات تو نہیں سوئے، فجر کے بعد ایئرپورٹ نکلنا ہے. جب وہاں اتریں گے تو وہاں والے تو سارے فریش ہوں گے نا، وہ سب رات سو کر آئے ہوں گے، تیار ہو کے تازہ دم دستہ ہوگا. نہیں حضرت آپ ناشتہ بھی کریں، تو اب صبح صبح کیا سونا ہے. تو اب میں نے سوچا کہ میں اگر سوؤں گا نہیں تو کل بیان کیسے کروں گا. کل بلوچستان میں بیان ہے. ہم نے سوچا ایسا کرتے ہیں کہ ٹرین کرتے ہیں، 6 گھنٹے 7 گھنٹے کا راستہ ہوگا، اس پہ آرام کر لیں گے. جب وہاں اتریں گے تو کم از کم منہ دکھانے لائق ہوگا، اس کے بعد کام کر سکیں گے. ورنہ بعض لوگوں کے لیے میں یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جہاز کمفرٹیبل ہے، اس حوالے سے ٹرین بڑی کمفرٹیبل ہے کہ بھائی اچھا مجھے اسلام میں کہہ رہے تھے آپ جس ٹرین میں آ رہے ہیں نا وہ 1 آدھ گھنٹہ لیٹ ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا میں تو چاہتا ہوں دل میں 1-2 گھنٹے لیٹ ہو جائے اور اچھا آرام ہو جائے. اترنے کے بعد آپ نے آرام نہیں کرنے دینا. تو یہ تھا کہ وہ جاگ کے ہی بیان کیا تھا، سونے کا تو ٹائم نہیں تھا. ماشاءاللہ. جب تیاریاں تھیں نا یہاں پر 9 بجے جی ٹینشن تھا عبدالحبیب بھائی کب آ رہے ہیں، میری تو نگاہ جو ہے سیڑھیوں پر تھی. دیکھا ماشاءاللہ ٹائم پر آ گئے. یعنی یہاں تیاریوں میں شاید کچھ کمی تھی لیکن یہ ماشاءاللہ پہنچ گئے. یہ ہم نے الحمدللہ اراکین شورا کے اندر یہ چیز دیکھی ہے. مجھے یاد ہے حضور ہم 14 اگست کا ایک سلسلہ کرنا تھا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور حاجی اظہر صاحب کے ذمہ تھا سلسلہ، اور مجھے بھی حکم ملا مدنی مرکز کی طرف سے کہ آپ بھی اسلام آباد چلے جائیں. ہم لوگ پہنچے وہاں پر، لیکن کچھ جہاں ہماری جو جگہ مطلوبہ جگہ پر جانا تھا وہاں جانے میں کچھ ہرڈرز، کچھ رکاوٹیں آئیں. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہم لوگ حاجی اظہر صاحب چونکہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے اور ہم سلسلہ شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے بلا کر پہنچ ہی گئے. لیکن مدنی چینل کا عملہ جو ہے یہ انہوں نے 1-2 رستے دیکھے اور اس کے بعد یہ واپس جو ہے وہ آگے انہوں نے پھر حاجی بلال صاحب نے سلسلہ کیا. تو ایک چیز الحمدللہ اراکین شورا کا یہ مبارک انداز کی ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے، ایک میسج دے رہا ہے، ایک درس دے رہا ہے کہ وی شوڈ ٹو کمیٹڈ
ہمیں کمیٹڈ ہونا چاہیے، جب ہم ایک چیز کی حامی بھر رہے ہیں وہ کام کرنا چاہیے اور اپنی اچھی صلاحیت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اس کام کرنے کے لیے ایفرٹ بھی ہماری ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی راستے آسان کرنے سے آپ نے بیان کی تیاری کے لیے کہا نا، یہ ہم نے میں نے تو نگران شورا سے سیکھا ہے جی۔ میں نے نگران شورا کو بہت اس حوالے سے قریب سے دیکھا کہ مثال کے طور پہ انہیں وکلا میں بیان کرنا ہو جی تو اب وکیل کو کیسا ہونا چاہیے، مثال دے رہے ہیں جی۔ تو میں نے دیکھا نگران شورا وکلا کو اس سے 2-4 دن پہلے بلاتے ہیں، صحیح۔ ان سے باقاعدہ مشورہ فرماتے ہیں کہ بھائی آپ کے اندر کیا کیا مسائل ہیں۔ ہم جس ملک میں جاتے ہیں، لیکن میں نگران شورا کے ساتھ کئی سفر کیے ہیں تو وہ اس ملک کے ذمہ داران سے پوچھتے ہیں بتاؤ آپ کے ملک میں پرابلمز کیا ہیں، معاشرتی برائیاں کیا ہیں۔ اب بڑی اچھی بات، ایک جملہ ہے نگران شورا بڑی پیارے انداز میں کہتے ہیں، سر میں درد اور پیر کی مالش کر کے کوئی چلا جائے تو سر کا درد تو باقی رہ گیا نا، تو جو پرابلم ہے اسی کو ڈسکس کرو نا بھائی۔ تو یہ نگران شورا کو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک جملہ فرماتے ہیں، پین لیا کرو اپنے بیان کا، اپنے بیان کے لیے۔ اگر بعض اوقات مبلغین سمجھتے ہیں یار ہم نے تو بڑے بیانات کر لیے، بہت سارے بیان تیار ہے، اب کیا تیاری کرنا۔ ہمیں لوگ سننا چاہتے ہیں، جن کو سننا چاہتے ہیں اب ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیان کی تیاری کریں اور انہیں ایک اچھا مواد، صحت مند مواد دیں، تو انشاءاللہ اور برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اجتماع کی یادیں، یہ ہمارا سلسلہ ہے مدنی گلدستے، انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ آئیے آپ کو پہلا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں اجتماع کی دعوت کے حوالے سے۔ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہونے والا دعوت اسلامی کا 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع، اس کی دعوت کا سلسلہ کیسے رہا، آئیے دکھاتے ہیں آپ کو۔ 3 دن کا اجتماع پاک ہے ڈھاکہ میں، 3 دن کا اجتماع پاک ہے ڈھاکہ میں، ہر طرف سے آ رہے ہیں قافلے ڈھاکہ میں، ہر طرف سے آ رہے ہیں قافلے ڈھاکہ میں، 3 دن کا اجتماع پاک ہے ڈھاکہ میں۔ یا رسول اللہ کے نعروں کی برسوں دھوم لے، یا رسول اللہ کے نعروں کی برسوں دھوم لے، یا رسول اللہ کے نعروں کی برسوں دھوم لے، اللہ اللہ کی صدا کی گونج ہے ڈھاکہ میں، اللہ اللہ کی صدا کی گونج ہے ڈھاکہ میں، 3 دن اجتماع پاک ہو ڈھاکہ دے، 3 دن اجتماع پاک ہو۔ واہ جی، سبحان اللہ۔ یہ تو تھا کس طرح سے اسلامی بھائیوں نے دعوت دی، اس کی تشہیر سلمان بھائی یہ 1 منٹ میں دیکھ لیا ہم نے، ہاں جی، یہ لاکھوں اسلامی بھائیوں کے لیے کتنی کوشش کی گئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ 1 منٹ کا پیکج نہیں بتا سکتا مدنی گلدستہ، ایسی بات۔ یعنی میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں کہ میں جو بنگلہ دیش دیکھ کر آیا ہوں، نو ڈاؤٹ وہ بھی ایک اجتماع تھے، وہ بھی ایک عوام تھی، لیکن میں اس کے بعد یہ 3 دن کے اجتماع شروع ہوئے، انبلیویبل ہے۔ ہم یہاں ملتان اجتماع کرتے ہیں یا ہم بڑے اجتماع دیکھتے ہیں، پوری پاکستان کی اس میں زور لگتا تھا۔ ایسی بات۔ یہ کیا کیا ہوگا انہوں نے، ان کے پاس کوئی رکن شورا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ امیر علیہ سنت کے فیضان دیکھیں، سبحان اللہ۔ جس ملک میں امیر علیہ سنت فزیکلی نہیں گیا آج تک، اللہ اکبر، اور اس ملک میں فیضان ان کا کیسا جاری ہے، کوئی رکن شورا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لیکن ان اسلامی بھائیوں نے یہ انہونی ہونی کر کے دکھائی ہے۔ کیا بات۔ ایک بار نہیں، 3 ہو گئے ماشاءاللہ، چار۔ یہ چوتھا تھا، یہ چوتھا 3 روزہ اجتماع کرنا۔ سبحان اللہ۔ میں مجھے یاد ہے، علی بھائی تو بہت سینئر ہے مجھ سے، کہ یہ 3 روزہ اجتماع کے لیے یہاں جب پاکستان میں ہوتے تھے کتنی مجلسیں بنتی تھی، کتنے مشورے 50 سے زائد مجالس، اور اراکین شورا کی ذمہ داریاں لگتی تھیں، جو پورا وہ پنڈال سجانا کرنا۔ یہ میں ایک بار پھر مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے علی بھائی، ان کے صاحبزادے اور جو مبلغین یہاں سے بھی گئے، بے شک بنگلہ دیش مشاورت کا بھی بہت بڑا کردار ہے، یہ ان کی بھی تربیت ہے کہ اتنا بڑا ایونٹ کر لینا، یہ وہ میچیورٹی لیول لاتا ہے۔ اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ یہاں حضور یہ مدنی پھول بھی تنظیمی اعتبار سے بھی اور ہم دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ماتحت لوگ آتے ہیں یا جو ہمارے سپرویژن میں آتے ہیں، ہمیں ان کی تربیت بھی ایسی کرنی چاہیے کہ ان کی صلاحیتوں کے اندر نکھار آئے۔ باپ کو چاہیے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرے، سیٹھ کو چاہیے کہ اپنے ملازمین کی تربیت ایسی کرے کہ ان کی صلاحیتوں میں نکھار آئے گا تو آٹومیٹکلی ان کی پروڈکشن کے اندر اضافہ ہوگا۔ یوں ہی ٹیچر ہے، اگر وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی اچھی تربیت کرے گا تو وہ کل معاشرے کے اندر اچھے ٹیچر ثابت ہو سکتے ہیں۔
क्या फरमाएं? शानदार तंजीमी तरबियत का शाहकार है ये। अल्लाह अल्लाह। ये जितने इज्तिमात है ना, मैं कहता हूँ ये अमेजिंग है। यानी ये बाकी दीगर ममालिक के इस्लामी भाइयों के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और यकीनन इसी तरह के माशाल्लाह इज्तिमात हिंद में भी होना शुरू हुए। और ये मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि कितनी खूबसूरती है दावत इस्लामी के अंदर, और अल्लाह ने कैसे कैसे हीरे और बासलाहियत लोग दिए हैं। ये चंद है ना, बाजू का चंद इस्लामी भाई, हम चंद लोगों को बड़ा प्रेस करते हैं, तारीफ करते हैं कि यार ये ऐसे ये वैसे, हमें यूं समझिए एक तरह से फेम मिल गया, वरना बापा के मुरीदीन में एक से एक हीरा, एक से एक डायमंड मौजूद है। ऐसी सलाहियत है, वो नजर नहीं आ रहे हमें। लेकिन ये कैसे हुआ इज्तिमा, ये कैसे सजा मंच, ये कैसे खर्चे पूरे हुए। बांग्लादेश जैसे मुल्क में इतना बड़ा खर्च जमा कर लेना, इतने बड़े मंच लगा लेना, इतने लाखों लोगों को मैनेज कर लेना, ये क्या शानदार सलाहियत है उन इस्लामी भाइयों में। और ये कहां है, किसको पता है? यानी ये वो हीरे जो छुपे हुए हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे मेरे पीर के मुरीद हैं, जिस पर हाथ रखा मेरे पीर ने उसको कामयाब कर दिया। सुभान अल्लाह। ऐसा आप यकीन माने, हम यहाँ स्टूडियो में थे, यानी हम लिंक टू लिंक चल रहे थे, बंगला जुबान में बयान हो रहा है। वो क्या नाम था बुजुर्गों का, वो जो गालिबन पूरे बांग्लादेश के जिम्मेदार हैं जी, कमाल भाई, कमाल भाई, कमाल ही का बयान था, और क्या कमाल बयान था। यानी यूं लग रहा था जैसे हमें यहां बैठा कोई मुबल्लिग जो है वो झंझोड़ रहा है। यानी ये वो तासीर और वो स्पिरिचुअलिटी, हम यार क्या बयान कर रहे हैं, कैसे, और बंगला में हो रहा था, बंगला जुबान में हो रहा है। ये अमीर लिस्नर की फिजान की बहार है। और एक बात और हुजूर मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा कि दावत इस्लामी के तंजीमी स्ट्रक्चर का फ्रूटफुल होना, ये यहां पर जो है वो हमारे सामने नजर आ रहा है। हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें होती होंगी, जिम्मेदारान दावत इस्लामी है, या लोग बाज़ औक़ात बहुत सोचते होंगे यार ये काम यूं नहीं यूं कर लें, यूं नहीं यूं कर लें, यूं क्यों करना है, इसकी बजाय इसको यूं कर लें। मतलब हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले होता ही है। लेकिन जो हमारी ख्वाहिश तो हमारी ख्वाहिश है, लेकिन मदनी मरकज का तरीका वो कितना फ्रूटफुल है और कितना वो नफामंद है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें विजिबल भी हो रहा, नजर भी आ रहा है। सफर था ना बांग्लादेश का फैमिली के साथ, अयाज भाई भी माशाल्लाह साथ थे ये। तो एक अब्दुल हबीब भाई ने थोड़ा सा एक शायद जुमला कहा था, एक इन्होंने और एक निगरानी शुरा ने, वो हम बताता हूँ, हमारे हो सकता है बहुत सारे तंजीमी जिम्मेदारान भी हमें देख रहे हों। तो इन्होंने अब्दुल हबीब भाई ने तो ये फरमाया था कि अली भाई आप जा रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, हिम्मत दे, जब जा रहे हैं तो कोई ऐसा काम अल्लाह आपसे ले ले जो आपके लिए और आपकी नस्लों के लिए सवाब जारिया बन जाए। मुझे वो मदनी मशवरा भी याद है कि जब आप मदनी मशवरे से ही आपका सफर शुरू होना था। और निगरानी शुरा ने अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के मदनी फूल भी दिए, और साथ साथ ये कहा कि देखें आप वहाँ फॉरेनर हैं और कब तक रहते हैं पता नहीं, लेकिन जब आप वापस आए ना तो दावत इस्लामी साथ लेके नहीं आना। अल्लाह अकबर, दावत इस्लामी वहाँ छोड़कर आना। सुभान अल्लाह। और ये हमारे सामने है, ये काम का नतीजा। अयाज भाई माशाल्लाह ये बड़े अहम हमारे जिम्मेदारी, ये बड़ी कुर्बानियां हैं ऐसे मुल्कों में जाकर। अब ये देखते होंगे, मैं कभी कभी सोचता हूँ इनका खून कितना बढ़ता होगा। अल्लाह ताला कबूल कर ले, ये इखलास अल्लाह इनको अता करे और इनके लिए सवाब जारिया का बाइस बने। ये है दावत इस्लामी, मेरे गिर्द लोग रहें, मेरा नाम हो, मैं ही निगरान रहूं, ये इससे कोई फायदा नहीं है। हम कुछ ऐसा करके दुनिया से जाएं कि पीछे मदनी काम चलता रहे, दीन का काम होता रहे, कब्र में तोहफे मिलते रहे। सुभान अल्लाह। एक मदनी फूल अर्ज करके बयान कंक्लूड करता हूं, फिर अयाज भाई से भी बात करते हैं इंशाल्लाह। हमारी जो भी तमन्ना है, जो भी ख्वाहिश है, जो भी डिजायर है, मरहबा, अच्छी है, उस पर अल्लाह तबारक तआला अजर व सवाब अता फरमाएगा। मदनी काम हम वैसे करेंगे जिस तरह से हमारा मदनी मरकज हमें तरबियत दे रहा है, जो तरीका कार बता रहा है, वी हैव टू फॉलो, और हमें वी शुड टू फॉलो एंड वी हैव टू फॉलो, हमें वो फॉलो करना चाहिए और हम वो ही फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह। कामयाबी, कामरानी अल्लाह तबारक तआला के फजल व करम से, मदनी मरकज के तरीके कार की बरकत से जरूर मिलेगी। कारी याद सब की तरफ भी बढ़ते हैं, लेकिन जो है वो किस तरीके से पिंडाल सजता है और क्या वहां इंतजाम होते हैं, क्या इंसराम होते हैं, ये मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं जी। 3 दिन का इज्तिमाए पाक है ढाका में। दावत इस्लामीर 3 দিনের সুন্নত ভরা ইজতেমা, আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল। আজ আমরা এই ইজতেমা ময়দানে হাজির রয়েছি। আশেকানে রসুলগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই ইজতেমা ময়দানের কাজ শুরু করে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। 3 दिन का इज्तिमाए पाक है ढाका में। বিশাল বড় প্যান্ডেল আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, যার প্রায় কাজ অনেক অংশেই শেষের দিকে চলে আসছে আলহামদুলিল্লাহ। সুবিস্তীর্ণ, যেখানে অসংখ্য আশেকানে রসুল বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একত্রিত হবে। প্রথমে অনুমোদন সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের, গভর্নমেন্টের, অতঃপর আলহামদুলিল্লাহ প্রশাসনের অনুমতির পর পর্যায়ক্রমে স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের এই কাজ এগিয়ে চলেছে।
যে উলামায়ে কেরাম, উলামায়ে আহলে সুন্নাত যারা ইজতেমাতে তাশরিফ নিয়ে আসবে তাদের জন্য এই মঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে। চারপাশে এই টাওয়ারগুলো, আলহামদুলিল্লাহ অনেকগুলো টাওয়ার এখানে আল্লাহ তাআলার দয়াতে স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে রাসূল যারা আসছে তাদের নিরাপত্তা দেওয়া যায়। ইজতেমা ময়দানকে আলোকিত রাখার জন্য হেভি ওয়েটের ভোল্টেজে বিদ্যুৎ লাইন নেওয়া হয়েছে। আর আলহামদুলিল্লাহ হেভি ওয়েটের বিশাল বড় আমাদের এখানে জেনারেটর ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা এই ময়দানের ওই পাশে খাবার দাবার পাকানোর জন্য ভিন্ন মাঠ নির্ধারণ করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ ওযু করার জন্য এখানে সুবিশাল আলহামদুলিল্লাহ পুকুর, চারদিকে ঘাটলা বানানো হচ্ছে। ওযুখানার কাজ আলহামদুলিল্লাহ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। ওযুখানা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা এখানে এসেছি টয়লেট, যেখানে অস্থায়ী টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। 3 दिन का इज्तिमाए पाक है ढाका में, 3 दिन का इज्तिमाए पाक है ढाका में। वाह जी, सुभान अल्लाह, क्या इंतजाम है, क्या इंतजाम है, सुभान अल्लाह। आप एक सवाल है अगर अब्दुल हबीब भाई से, ये तो हमने देखा कि यहाँ की तैयारियां, ये बांग्लादेश का चूंकि चौथा इज्तिमा है, मगर दावत इस्लामी की तारीख का वो जो पहला इज्तिमा था वो क्या था, कहाँ था, अगर उसमें क्या आपकी शिरकत थी? यकीनन दावत इस्लामी का जो पहला इज्तिमा, बड़ा इज्तिमा हुआ था वो ककड़ी ग्राउंड में हुआ था, और मेरा ख्याल है वो 2 दिन का था जो ककड़ी ग्राउंड का इज्तिमा था। और मैं तो उस वक्त यकीनन छोटा सा था, यानी मेरा ख्याल है ये 83-82 की बात होगी, लेकिन मुझे ये मनाजिर ज़रूर याद हैं। और उसके बाद कंटिन्यू ककड़ी ग्राउंड में होता रहा ना, कि ये जो इंतजामात है ना, अब तो मजदूरों से और ज़ाहिर बड़ा काम हो रहा है, लेकिन उस ज़माने में इतना बड़ा इंतज़ाम ज़रूर नहीं था, लेकिन इस्लामी भाई अपने हाथों से वज़ू खानों के खड्डे, वो नालियां बनाया करते थे, वॉशरूम के लिए तैयारी किया करते थे, और उनका हौसला बढ़ाने, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार हम रात को काम कर रहे थे तो रात को अमीर अहले सुन्नत तशरीफ ले आए, अमीर अहले सुन्नत आए और आपने खुद अपने हाथों से जो है वो खड्डे खोदने के लिए कुल्हाड़ा उठाया और इस्लामी भाइयों का हौसला बढ़ाया, और फिर साथ ही बैठ के नाज शरीफ वगैरह कलाम चलता रहा। तो माशाल्लाह वो एक जज्बा था। मैं यही सोचता हूँ कि अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने जो पौधा लगाया है, आज वो दरख्त देखें कि बांग्लादेश में उनके मुरीदीन कैसे बड़े बड़े इज्तिमात कर रहे हैं। और जनाब सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, अब देखें तो हिंद के अंदर बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, पाकिस्तान में अब हमारे 3 रोज़ा इज्तिमात तो नहीं हो रहे हालात की वजह से, लेकिन अब मदनी मुज़ाकरे के इज्तिमा जो हैं वो लाखों और हज़ारों इस्लाम में जमा हो जाते हैं, इतनी बड़ी तादाद में जमा होते हैं। यूके में हम देखें तो बड़े इज्तिमात हो रहे हैं। तो मुझे वो मंजर याद आ रहा था कि कहाँ ककड़ी ग्राउंड से शुरू होने वाला वो 1-2 रोज़ा इज्तिमा जो है आज अल्लाह की रहमत से कहाँ कहाँ बाहर लुटा रहा है। सुभान अल्लाह। ये हो जहाँ ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल का पौधा लगा हुआ है, वहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों के दिल में जो मोहब्बत मुस्तफ़ा का मेरे सुन्नत ने पौधा लगाया है वो भी अपनी मिसाल आप है। हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमा गए, अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी मेरे मन विच मुर्शिद लाई हूँ, नफी बात दा पानी मिलया हर रगे हर जाई हूँ, अंदर बूटी मुश्क मचाया जां फुलन ते आई हूँ, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जे ए बूटी लाई हूँ। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत का फैजान है, हमें मिल रहा है। अली भाई से वैसे मैं एक सवाल करूंगा, ये थोड़ी बातें समझने वाली है कि अमीर अहले सुन्नत वहाँ तशरीफ बस फिजिकली नहीं ले गए, ठीक है ना, निगरान शूरा भी मेरा ख्याल है एक बार 7 के बाद नहीं, यानी जो अली भाई के जाने के बाद जब ये काम ग्रो हुआ तो उसके बाद निगरान शूरा भी नहीं तशरीफ ले गए, आप यकीनन तशरीफ ले गए, बहुत वक्त आपने वहां दिया, लेकिन ये जो अवाम का जमा हो जाना ये क्या है, यानी ऐसा मैसेज कबूल करना, हम में से भी जो यहाँ से जाता है उसकी बंगला जबान नहीं है, तो वहाँ के इस्लामी मुसलमानों को दावत इस्लामी की वो कौन सी बात है जो ऐसी अट्रैक्ट कर रही है कि ये लाखों इस्लामी भाई जमा हो जाते हैं, फिर माशाल्लाह मस्जिदें बन रही हैं, जामियतुल मदीना बन रहे हैं, मदरसतुल मदीना बन रहे हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में रहने वाले आशिकान रसूल बहुत जो समझदार है मेरा इशारा समझेंगे, उनके लिए बहुत खुशी की बात ये होगी कि जामियतुल मदीना बांग्लादेश में बांग्ला जबान में दरस निज़ामी हो रहा है। आप सोचें कि बंगाली बंगला बोलने वाले उलमा मिलने वाले हैं हमें, दौरे हदीस तो हो गया ना शरीफ में पढ़ 4 महीने की 4 महीने में पहला बैच फारिग हो रहा है। ये सब जो बढ़ रहा है उसके पीछे आपको क्या ऐसा लगता है कि वो क्या है जिस वजह से ये
بنگلہ کے مسلمان اتنی تیزی کے ساتھ دعوت اسلامی سے وابستہ ہو رہے ہیں. اسی کے ساتھ ایک چیز اور بھی میں ایڈ کر دوں کہ اتنا زبردست اجتماع ہونا اور نظم و نسق کے ساتھ ہونا، ڈسپلن کے ساتھ، جی بہت 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 بڑی بات. اتنی مشکل اردو نہ بولیں حضرت، ہمارا سلسلہ بنگلہ میں دیکھا جا رہا ہے، نظم و نسق و بیچارے انگلش پر بھی ہے، بنگلہ میں بھی ہے، اردو میں بھی. تو اب آپ جو ہے وہ ڈسپلن کے ساتھ کہتے ہیں. کچھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں جی، بنگلہ دیش والے یہ بتائیں گے ابھی آئیں گے جو آپ فرما رہے ہیں نا عبدالحبیب بھائی، یہ باقی یہ ایک تو بنگلہ دیش کے عاشقان رسول، عاشقان اولیاء، دین سے محبت کرنے والے، الحمدللہ. ماشاءاللہ. پھر دعوت اسلامی کا جو طریقہ کار ہے نا، یہ اللہ کی رحمت سے ایسا آسان ہے کہ لوگ چلے آتے ہیں یہ. اور پھر مدنی کام جب بڑھتا رہا، شروع میں تو ایسا بھی ہوا کہ ہمیں شہروں میں ذمہ دار بنانے کے لیے نہیں ملے، عوام تو آ گئی، ذمہ دار کس کو بنائے. صحیح. لیکن وہی ہے کہ جیسے نگرانی شورا تربیت کرتے ہیں، ابھی شورا کے مدنی مشورے میں ہوتے ہیں کہ مضبوط ذمہ داران کا تقرر کیا جائے. اللہ کی رحمت سے ملتے چلے گئے. پھر ہمارا 63 دن کا مدنی تربیتی کورس ریگولر ہوتا رہا، ایک ختم ہوتا ہے ایک شروع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے ایک شروع ہوتا. اس سے تو الحمدللہ ہمیں ذمہ داران ملتے چلے گئے. اور وہ جو عوام آئی، اللہ کی رحمت سے ان کو ہمارے ذمہ داران سنبھالتے رہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ ہوا. اب جب یہ اجتماع ہوا تو پہلے تو پرمیشن کے مسائل آئے، نہیں مل رہا تھا. ہمارا گراؤنڈ ایک دو دفعہ چینج ہوا. جب مجھے بتایا سول ایویشن گراؤنڈ ہے تو یہ تو اور زیادہ اور سینسٹیو ایریا. ہاں جی. تو کیسے ہوگا؟ بہرحال اس کی پرمیشن ملی. مجھے اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ وہاں وہ تالاب ہوتا ہے نا، نہر ٹائپ کا، وہ تالاب میں نظر آ رہا تھا اس کے اندر. ہاں جی، وہ وضو وغیرہ کرتے ہیں، بڑے خوش تھے، بڑی اچھی جگہ مل گئی. تو میں نے کہا اتنا بڑا گراؤنڈ نہیں ہوگا یہ. تو انہوں نے پنڈال وغیرہ لگا لیا. اچھا، تنظیم حکمت عملی بھی ہے کہ ہم بہت زیادہ بڑا بھی نہیں بناتے. میرا تھا نارمل بنا لیں. مجھے بدھ کی رات لائیو تھے ہم، رات وہاں سے ڈھاکہ سے. بدھ کی رات ایک ذمہ دار نے کہا کہ علی بھائی ماشاءاللہ پچھلے سال سے 1.5 گنا بڑا بنا ہے پنڈال. میں نے کہا بھرے گا کیسے؟ بولا بھر چکا ہے، عوام باہر ہے اس سے. پہلے ہی دن. الحمدللہ. اچھا، یہ تو تینوں چاروں اجتماع کے اندر ایسا ہی ہوا ہے. یہ چاروں اجتماع، پہلا اجتماع کرنے کے لیے جا رہے تب بھی یہ تھا کہ یہ بھرے گا کیسے، تو اسی رات میں ہی بھر گیا تھا. اس کے ساتھ نہیں ہوا حضرت، یہ ککری گراؤنڈ میں بھی ہوا تھا. اچھا. ہاں، یہ پہلے اجتماع کا پہلا مشورہ یہی ہوا تھا کہ یہ پہلا دعوت اسلامی کا گلزار حبیب سے نکل کر کسی میدان میں جا رہے تھے، تو یہ بھرے گا کیسے؟ یعنی لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ امیر اہل، یہ تو آج ہم نے جھلک دیکھی نا کہ اسلامی بھائی دکان گئے، ککری گراؤنڈ کے اجتماع کی دعوت دینے کے لیے امیر اہل سنت گھر گئے. آپ دکان گئے. یہ بالکل مناظر ہمیں یاد ہیں، اور امیر اہل سنت نے خود اپنی بیانات میں بھی فرمایا کہ میں علماء کرام، امام حضرات کے پاس کہ مسجد میں جمعے میں اعلان کر دیجیے گا پہلا ککری گراؤنڈ کا اجتماع. علماء جو امام کیا تھے، وہ پیران عظام، ان کے پاس گئے کہ اپنے مریدین کو بھیج دیجیے گا. اور رات کو مشورہ ہوتا تھا کہ بھائی یہ پورا گراؤنڈ بھرے گا کیسے. تو لیکن اللہ کی رحمت سے یہ دعوت اسلامی کا کمال ہے، فرام دا ڈے ون ہمارے انتظام ہمیشہ کم ہی پڑتے ہیں. اللہ کی رحمت سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری دریا خالی ہوں، خالی ہوں. کم انتظام کرتے ہیں آپ، زیادہ انتظام. اب یہ مجھے یاد ہے نا، یہ میں پہلی بار بنگلہ دیش گیا تھا تو انہوں نے ڈھاکہ میں کوئی میدان سا تھا. اچھا، یہی والی بات تھی کہ ڈھاکہ میں ذمہ داران ہی نہیں تھے، یعنی سٹارٹ لینا تھا. تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کا اجتماع رکھ لیا. تو میں نے کہا بھائی اجتماع مسجد میں رکھو نا، گراؤنڈ میں کیوں رکھ لیا ہے؟ شائستہ گنج ایک ایریا تھا جہاں ہم پہلی بار گئے تھے. لیکن اللہ کی رحمت سے مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے جب میں بیان کر رہا تھا کہ انہوں نے جتنا انتظام کیا تھا وہ تو سارا ہی فل تھا، لوگ کھڑے ہوئے تھے دور دور. اللہ کی رحمت سے دعوت، یہ مقبولیت ہے حضور دعوت اسلامی، اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی رحمت سے انتظام جو ہے نا وہ کم نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور امیر سنت کی دعا کی قبولیت کا ثمر ہے. جو امیر سنت نے دعا فرمائی ہے، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم. یہ امیر علیہ سنت کا ایک جملہ اور بڑا پیارا ہے، اور یہ نگران شورا بھی فرماتے رہتے ہیں کہ دعوت اسلامی جب سے بنی ہے، جب سے لے کر آج تک قدم آگے ہی بڑھا ہے. اللہ کی رحمت سے ہر گزرنے والا دن ترقی. ایسے بعض اوقات ہوتا کیا ہے، ہو سکتا ہے مجھے بہت سارے اس وقت ناظرین سن رہے ہو، یار ہمارے علاقے میں تو کام کم ہو گیا ہے. تو وہ آپ کے علاقے میں اگر ایک درس بند ہو گیا ہے، ایک مدرسۃ المدینہ بالغان میں تعداد کم ہو گئی ہے، یا آپ کے ہفتہ وار اجتماع میں کسی اہم مبلغ کے جانے کی وجہ سے تعداد کم ہو گئی، تو آپ کو ایسا لگتا ہے ساری دعوت اسلامی کا کام کم ہو گیا ہے. تو یہ وہ غلطی ہے بعض اوقات ہو جاتی ہے. دعوت اسلامی کا اوور آل کام دیکھیں. میری 2 دکانیں تھیں اور جناب میری 2 دکانوں پر 2 لاکھ کی سیل تھی. اب میری 100 دکانیں ہیں اور 100 دکانوں پر 50,000 ہزار کی سیل ہے، تو میرے پیسے تو 50 لاکھ روپے ہو گئے نا. میرے پہلے بنتے تھے 4 لاکھ روپے. اب لیکن بندہ کہ یار پہلے جس دکان پہ 2 لاکھ کی سیل تھی وہاں 50,000 کی ہو گئی، آپ کہہ رہے ترقی ہو گئی ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اوور آل کام پر نظر دوڑائی جاتی ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 1 ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا، اب 13 ہونے لگے. اللہ کی رحمت سے 13 ہفتہ وار اجتماع ہو رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جہاں پہلے ہوتا تھا وہاں تھوڑی تعداد کم ہوئی ہو، لیکن اگر کہیں 50 کم ہوئے تو دوسری جگہ 1000 بڑھ گئے ہیں.
صحیح۔ تو ہم اوور آل دعوت اسلامی کا کام دیکھیں تو ڈے بائی ڈے وہ انکریز ہی ہوتا جا رہا ہے، اور بنگلہ دیش کا یہ اجتماع ساری دنیا کے دعوت اسلامی والوں عاشقان رسول کے لیے میں کہتا ہوں 12 کلو خون بڑھانے کا باعث ہے کہ یہ دیکھو دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے۔ عبداللہ مجھے یاد آتا ہے کہ جیسے میں یہاں ایک بات کنکلوڈ کر دوں، وہ بات پوری ہو جائے گی پھر انشاءاللہ آپ کی طرف آتے ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ درس کا سلسلہ اگر کہیں منقطع ہو گیا ہے تو بڑی آسان سی بات ہے، جو درس نہیں دیتا وہ شروع کر دے۔ تو خالی یہ بولنے سے کہ درس بند ہو گیا ہے تو درس تو چالو نہیں ہوگا نا، جس دائم جنہیں نہیں لگ رہی تو آپ شروع کر دیں تو کام ہو جائے گا، کرنے سے ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل صحیح فرماتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ یہی آ کے کہتے ہیں ہمارے علاقے میں کوئی درس میں نہیں آتا، تو بھائی آپ بیٹھنا شروع کر دیں تو کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں یہ کہنے لگا تھا جو عبدالحبیب بھائی فرما رہے ہیں نا، یہ زمزم نگر ہمارا حیدرآباد بہت زیادہ بڑا شہر نہیں ہے، وہاں سے ہمارے حاجی زمزم اطاری رحمۃ اللہ علیہ یہ شورا میں آئے، اور پھر وہیں سے مجھے حیدرآباد کی ذمہ داری ملی۔ میں وہاں سے پھر حیدرآباد سے باہر نکل کے باب الاسلام پہ چلا گیا۔ میرے بعد پھر سہیل بھائی آئے ذمہ دار، سہیل بھائی نے وہ موزمبک چلے گئے، سکھر گئے موزمبک چلے گئے، پھر ایاز بھائی کو ذمہ دار بنایا، ایاز بھائی بنگلہ دیش چلے گئے۔ اب اگر کہتے ہیں کہ بالفرض کسی حلقے میں جیسے آپ فرما رہے ہیں ذیلی حلقے میں تھوڑا بہت ہے بھی، اب وہی ایک حیدرآباد شہر پروڈکشن کتنی دے رہا ہے تنظیم کو، صحیح بات ہے، ملک سنبھل رہے ہیں، وہاں موزمبک سنبھل گیا، یہ بنگلہ دیش گئے، یہ تو اللہ کی رحمت سے ترکیب بنی رہی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں جو وسوسے بعض اوقات یا وسوسے پیدا کرنے والے بات کرتے ہیں، یار ہمارے علاقے میں دیکھو، میں کلفٹن کے ایک علاقے کا ذیلی نگران تھا، ٹھیک ہے، جب مجھے جامعۃ المدینہ پاکستان کی ذمہ داری ملی، میرے علاقے والے نگران شورا کے پاس آئے، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ یہ آپ نے کیا کیا، آپ عبدالحبیب بھائی کو ہمارے علاقے سے لے گئے، ان کو مرکز میں ذمہ داری دے دی آپ نے، تو نگران شورا کا حسن ظن تھا میرے ساتھ، کہتے میں ایک مسجد کو دیکھوں یا میں دنیا بھر کو دیکھوں، میں آپ کے علاقے میں اگر ٹھیک ہے تھوڑے عرصے کے لیے کام ڈسٹرب ہوگا دوسرا کوئی آ جائے گا، لیکن مجھے اس بندے سے کچھ اور بڑا کام کروانا ہے، تو یہ ہوگا تھوڑی دیر کے لیے۔ اگر کسی ذمہ دار کی اگر اپگریشن ہوتی ہے تو اس علاقے میں تھوڑی بہت تو ضرور کمزوری آئے گی، لیکن بڑے اسکیل پر دیکھیں تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے وہ کر دکھایا ہے جو شاید بہت سو نے تصور میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ آپ علماء بنگلہ دیش سے تو بات کریں، علی بھائی بتاتے ہیں، میری بھی ملاقات ہوئی، وہ آنسوؤں سے روتے ہیں، کہتے ہیں ہم سوچتے ہی رہ گئے کہ کبھی بنگلہ دیش میں اہل عاشقان رسول کا 3 دن کا 2 دن کا اجتماع ہو، دعوت اسلامی نے کر دکھایا۔ اللہ اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت بھی سلمان بھائی بنگلہ دیش بھر میں جو ہمارے ساتھ مختلف مقامات سے اسلامی بھائی ذمہ داران جمع کثیر تعداد کے اندر جو اطلاعات ہیں، لگ بھگ 60-70 مقامات پر اسلامی بھائی جمع ہو کر LCD اسکرینوں کے پروجیکٹرز کے ذریعے الحمدللہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ مدنی پھول ظاہر ہے کہ جو بھی ہمارے ذمہ داران بنگلہ دیش کے اندر ہیں، یہ ایک سوال ہے عبدالحبیب بھائی سے کہ اب ہم نے تو اجتماع کر لیا، اور ماشاءاللہ آپ نے، امیر علیہ سنت نے، جانشین امیر علیہ سنت نے، بہت سارے علماء اکرام نے مبارکباد دی، واپس آئے ہوں گے تو اپنے علاقے والوں نے مبارکباد دی ہوں گی، ایک سلسلہ اب تو آیا کہ ہمیں یہ مبارکبادیں ایک تو کب تک لینی ہے، اور دوسرا یہ کہ اب کرنا کیا، یعنی اجتماع تو کر لیا، اب کیا کرنا ہے؟ ماشاءاللہ بڑا پیارا سوال ہے، اور یہ اسی کا جواب امیر اہل سنت سے بھی سنا اور نگران شورا سے بھی سنا کہ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ اجتماع کرنے کے بعد کام ختم نہیں ہوتا، کام شروع ہو جاتا ہے۔ کیا بات، بعض اوقات اجتماع جب کمپلیٹ ہوتا ہے نا، ہم سب مبارکباد دیتے ہیں، اجتماع ہو گیا، خیریت سے مبارک ہو، چلو بھائی سمیٹو، اب آرام کریں، ہیں تو ابھی تو آرام کم کرنے کا وقت آیا ہے۔ اب ذرا خود سوچیں بنگلہ دیش کے عاشقان رسول کہ لاکھوں لاکھ عاشقان رسول ڈھاکہ میں جمع ہوئے، اب وہ کہاں ہیں؟ ہم نے صرف اجتماع میں جمع کرنا تھا، ان میں سے ہمارا اب کس سے رابطہ ہے؟ اگر وہ آئے تھے تو ہمارے نگران شورا نے بیان کیا، امیر اہل سنت کے مدنی پھول ہوئے، دعائیں ہوئیں، ایک تصور اور ایک ماحول انہیں ملا، دل نرم ہوا۔ آپ کا اب وقت ہے بیج ڈالنے کا، یہ زمین سخت ہونے سے پہلے مدنی کاموں کی عبادت کا اس پہ بیج ڈال دیں تاکہ وہ آپ کے دعوت اسلامی کے ماحول سے کنٹینیو منسلک رہیں۔ دیکھیں کیلکولیشن، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بستا ہوں؟ زندگی گزار رہے ہیں، جیسے گزار رہے ہیں گزارنے دیں۔ دیکھیں نا، زندگی گزارتے دعوت اسلامی والے، ہم بھی اس وقت قبروں میں نہیں ہیں الحمدللہ، زندگی تو زندگی ہم بھی گزار رہے ہیں، لیکن زندگی اچھی گزارے نا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ گزارے، انجوائے کریں۔ میں تو کہتا ہوں دین کے ساتھ جو زندگی انجوائے ہوتی ہے نا، اس سے اچھی انجوائمنٹ ہی نہیں ہے۔ لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں یار یہ مولوی بن جائیں گے تو خشک ہو جائیں گے، ارے مولوی جیسا اگر واقعی دین پر عمل کرنے والے، آپ کو مزے ہیں زندگی کے، آپ کو اتنی نیکیاں نظر آ رہی ہوں گی کہ آپ کام کر رہے ہوں گے اور خوشیاں بھی کما رہے ہوں گے، یہ کروں گا تو اتنا ثواب مل جائے گا، یہ کروں گا اتنا ثواب مل جائے گا۔ آج جمعے کا دن تھا، میں آج کی خالی صرف بات کرتا ہوں، یقین کرے اتنا دل میں خوشی داخل ہو رہی تھی کہ یار یہ کام کر لوں تو 70 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا، ہر نیکی 70 گنا ہے نا، تو یار چلے کسی مریض کی عادت کر لیتے ہیں، چلے یار کسی کے گھر پہ دعا کر لیتے ہیں، تو انجوائے کرتے کرتے نیکیاں کرنے کا جی چاہ رہا تھا کیونکہ کچھ سیکھا ہوا تھا۔ دین کے قریب ہوں گے تو آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں بنگلہ دیش والوں سے، ان سے بات کرتے ہیں تو آپ بیچ میں آ جاتے ہیں، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لاکھوں لاکھ عاشقان رسول آپ کے پاس آئے،
آپ نے اب ان سے خاص طور پہ بنگلہ دیش کے جو ذمہ داران ہمیں سن رہے ہیں، بتایا گیا کہ 60 کے قریب مقامات پر جمع ہیں. آپ ان کی لسٹیں ہوں گی آپ کے پاس، کیونکہ کئیوں نے ٹکٹیں آپ کے ساتھ بک کرائی ہوں گی، بسوں میں آپ کے ساتھ آئے ہوں گے. اس لسٹ کو چھوڑ نہ دیں، رائٹ ٹائم ہے ان پر اپروچ کرنے کا. بلکہ سچی بات ہے کچھ دیر ہو گئی ہے، اگر ابھی تک وہ آپ کی اپروچ میں نہیں ہے تو رابطہ کریں، انہیں قریب لائیں. ہفتہ وار اجتماع ہمارا ایک ویکلی ایک ایسا زبردست طریقہ ہے ان کو قریب لانے کا. پھر ڈیلی اگر انہیں انوالو کرنا ہے تو مدرسۃ المدینہ بالغان میں انہیں انوالو کرنا ہے. وہ آپ کو روز نظر آتے رہیں گے، آپ انہیں روز ملتے رہیں گے. سوال میرا یہ ہے، بنگلہ دیش کے ذمہ داران سے خود چیک کر لیں کہ اتنا بڑا اجتماع ہوا، اس اجتماع کے بعد ہمارے ہفتہ وار اجتماع کی کتنی تعداد بڑھی؟ کیا بات! ہمارے یہاں درس کتنے بڑے، مدرسۃ المدینہ بالغان کی تعداد کتنی بڑی. ہمارا کام صرف مجمع جمع کرنا نہیں ہے، ہم رزلٹ اورینٹڈ کام کریں. ہم دیکھیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوا. مجمع تو بہت سارے لوگ جمع کر لیتے ہیں، عوام آئی، اب اس کو بدلنا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یعنی ہمارے نگران شورا تو بعض اوقات اتنا اسٹرکٹلی ہم سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ اجتماع بہت بڑا کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مدنی قافلے کتنے سفر کیے؟ آپ کے اجتماع کی تعداد کیا بڑی؟ تو کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے مدنی مرکز کو یا ہمارے ذمہ داران کو ہمیں جواب دینا مشکل ہو جائے. تو برائے کرم اس کیلکولیشن کو لے کر چلیں. اگر اب تک نہیں کر سکے، صرف مبارکبادیں ہی وصول ہو رہی ہیں اور آرام زیادہ ہو رہا ہے، تو اب چست ہو جائیں اور اب اس تمام اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں، ان کو مبارکباد دیں، ان کا شکریہ ادا کریں کہ آپ 3 روزہ اجتماع میں تشریف لائے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اب آئیے کہ جس دعوت اسلامی کو آپ نے 3 دن دیکھا، اب اس کو اپنے ساتھ زندگی میں شامل کریں. روزانہ کی بنیاد پر، ماہانہ 3 دن مدنی قافلے کی صورت میں، ہفتہ وار اجتماع کی صورت میں، آپ کی طبیعت ہری بھری ہو جائے گی. اتنے اسلامی بھائی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ پھر بنگلہ دیش میں اور مدینہ ہو جائے گا. بنگلہ میں نہیں بتائیں گے کچھ آپ ان کا؟ بنگلہ میں بتاؤں گا. بنگلہ میں تو جو میرے جو دوسری مرتبہ اجتماع ہوا تھا نا، نگران شورا نے اجتماع رکھا، یہ یاد ہے 3 دن اجتماع. میں بنگلہ دیش میں تھا تو وہاں کئی علاقوں میں جانا ہوا اسی حوالے سے تاثرات دینے کے لیے. تو کئی ایسے لوگ ملے جنہوں نے ماشاءاللہ داڑھی شریف سجا لی تھی، کئیوں نے امامہ شریف سجا لیا تھا، نمازیں شروع کر دی تھی. تو ابھی بھی اس اجتماع سے نمازوں کے لیے، داڑھی کے لیے، امامے کے لیے نیتیں کی ہوں گی بے شک. اور ابھی معاملہ گرما گرم ہے. شیطان جو ہے نا وہ کب چاہے گا کہ لوگ نمازی بن جائیں، سنتیں سجا لیں چہرے پر، گناہ چھوڑ دیں. ہم نے کوشش کی، اب شیطان کی کوشش جاری ہوگی. ہم نے پھر جا کر اس کوشش کو ناکام کرنا ہے اور ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو، ہمارے اسلامی بھائی ہیں نا، ان کو اس جنگل سے نکالنا ہے اور ان کو اس راہ پہ چلانا ہے. تو کوشش ہم نے کرنی ہوگی انشاءاللہ. یہ کہ جو اسلامی بھائی اگر آئے، بنگلہ میں عبدالحبیب یہی عرض کر رہا تھا کہ ابھی اتنی کثیر تعداد میں عاشقان رسول جمع ہیں، اور ایک بہت سارے عاشقان رسول ایسے ہوں گے کہ جو اجتماع میں آئے ہوں گے بنگلہ دیش پہ اسپیشلی. اسٹوڈیو بھی ایکٹیو ہے ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو بالکل ایکٹیو ہے ماشاءاللہ. تو ظاہر ہے کہ اب دوبارہ اپنے روٹین میں گئے، وہ دنیا میں، پھر دنیا کے معاملات، پھر نفس و شیطان کے معاملات. اللہ عز و جل ہمیں حفاظت دے ان سے. تو ایمان کی حفاظت کا جو ایک بہترین ذریعہ نا میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے. تو میں اس اچھے پیارے موقع پر ایک بہت بڑی تعداد جو اس وقت ہمارے ساتھ اس پر بھی ہے، واٹس ایپ بھی آ رہے ہیں کہ شریک ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس آج پیارے سلسلے میں میں عرض کرتا ہوں رکن شورا سے کہ ہمیں اب بنگلہ میں بھی ہو جائے گا اور ایک امیر اہل سنت سے جو ہے وہ بیعت کا سلسلہ ہو جائے، تاکہ دوبارہ تجدید ہو. جو مرید ہیں وہ تجدید بیعت ان کی ہو جائے گی، اور جو مرید نہیں ہیں وہ بیعت کی نیت سے الفاظ دہرا لیں. اور جو کسی اور پیر کامل کے مرید ہیں تو وہ جو ہیں پھر وہ جہاں یہ رکن شورا فرمائیں کہ میں مرید ہوتا ہوں، وہاں آپ فرمائیں کہ میں طالب ہوتا ہوں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے پیر کامل ہیں وہ آپ کے پیر صاحب ہی رہیں گے، امیر اہل سنت کا فیضان بھی آپ پر جاری ہو جائے گا انشاءاللہ. میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ بنگلہ کیسے میں پڑھتا ہوں، یا تو یہ آج راز کھول دیتا ہوں. آپ بھی اگر اچھی نیتوں کے ساتھ کسی زبان کو اگر رومن میں لکھ لیں گے اور اس کو کئی بار دہرا لیں گے تو اللہ نے چاہا بہت اچھے انداز سے اس کو آپ بیان کر سکیں گے. تو آج یہ جس طرح انہوں نے ترغیب دلائی ہے، بنگلہ زبان میں بیعت میں کروا دیتا ہوں امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ، اور انشاءاللہ پھر اردو زبان میں رکن شورا علی بھائی انشاءاللہ ہمارے اردو ناظرین نہ سمجھیں کہ بھائی ہم اگر مرید ہونا چاہیں گے تو ہم کیسے ہوں گے، تو اردو میں انشاءاللہ علی بھائی کروا دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ করছি আমি আমার অতীতের সকল গুনাহ থেকে এবং ওয়াদা করছি আমি
ভবিষ্যতে সকল গুনাহ থেকে সকল গুনাহ থেকে বাঁচতে থাকবো, বাঁচতে থাকবো, নামাজ রোজার নামাজ রোজার পাবন্দি করতে থাকবো, পাবন্দি করতে থাকবো, বৌদ্ধ মজহব ও অসৎ লোকের অসৎ লোক সঙ্গ হতে সঙ্গ হতে বাঁচতে থাকবো, বাঁচতে থাকবো, মা বাবার মা বাবা নাফরমানি, নাফরমানি, মিথ্যা গীবত, গীবত, চুগলখোরি, ওয়াদা খিলাফি, গালি গলাজ, গালিগালাজ, সিনেমা নাটক, সিনেমা নাটক, গান বাজনা, গান বাজনা, বেপর্দা বেপর্দা, হুয়া ইত্যাদি ইত্যাদি হুয়া ইত্যাদি ইত্যাদি গুনাহ হতে গুনাহ হতে বাঁচতে থাকবো। বাঁচতে থাকবো। ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, আমার এই তওবাকে আমার এই তওবাকে কবুল করুন কবুল করুন এবং আমাকে এবং আমার তওবার উপর আমার তওবা অটল রাখুন। অটল রাখুন। মুরিদ হচ্ছি আমি মুরিদ হচ্ছি খানদানে খানদানে আলিশান আলিশান কাদরিয়া রাজাভিয়া রাজাভিয়া আত্তারিয়াতে তারিয়াত अभी আমার হাত আমি আমার হাত আপনার মাধ্যমে আপনার মাধ্যমে শেখ তরিকত আমির আহলে সুন্নত আমির আহলে সুন্নতের আমির আহলে সুন্নাত হাতে দিলাম হাতে দিলাম। আমির আহলে সুন্নতের আমির আহলে সুন্নাত মাধ্যমে মাধ্যমে সরকারে বাগদাদ সরকারে হুজুরে বাগদাদ গৌসে পাক হুজুরে গৌসে পাকের হুজুর গৌসে পাকে হাতে দিলাম। এ আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল আমাকে জনাবে গৌসে পাকের মুরিদ হিসাবে গৌস পাকে মুরিদ হিসাবে কবুল করুন এবং আমাকে কাল কিয়ামতের দিন কাল কিয়ামত গৌসে পাকের গৌসে পাকের সাথে উঠান। সাথে উঠান। आमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अब जो हमारे उर्दू नाजरीन हैं जो उर्दू समझते हैं उनके लिए मैं रुकन शुरा अली भाई से अर्ज करूंगा कि तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह। चले जानशीन अमीर अहले सुन्नत तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह, अमीर अहले सुन्नत का मुरीद जानशीन अमीर अहले सुन्नत के हाथों इंशाल्लाह होंगे और उनकी बरकतें लूटेंगे इंशाअल्लाह। उलमाए किराम के क्या तासुरात थे? मुझे आपने बात इजाजत दीजिएगा इंशाल्लाह। बांग्लादेश में जो माशाल्लाह इस्लामी भाई में एक कुछ बात कर लें उनसे भी 2 मिनट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बांग्लादेश स्टूडियो में जो मौजूद हैं ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমাকে কেমন আছেন? জি লাব্বাইক আব্দুল হাবিব ভাই। কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? ভালো আছেন। अच्छा माशाल्लाह, बताइए बांग्लादेश इज्तिमा के बाद क्या कैफियत हैं इस्लामी भाई? क्या आपको कई हजारों इस्लामी भाई उम्मीदें मिले होंगे, तो कुछ कैफियत कुछ तासुरात आप भी बताइए। আলহামদুলিল্লাহ আব্দুল হাবিব ভাই, ইজতেমা যখন থেকে শুরু হয়েছে, जब से तैयारी शुरू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उलमाए किराम मशाइख एज़ाम इज्तिमा गाह में तैयारी देखने के लिए आ रहे थे। बहुत बिजनेसमैन यानी अहले सुन्नत वल जमात की जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का है, यानी अवाम है, खास है, तो आने के बाद उन जो इज्तिमा की पहले की बात मैं अर्ज कर रहा हूं जी जी, तो उनका जो तासुरात था, ऐसा तासुरात था, इतना बड़ा मैदान इज्तिमा गाह तैयार हो रहा है। तो ये तो पहले वाला। तो जब इज्तिमा में आया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उनका बोलना ऐसा है कि हमारे जो ख्वाब था बांग्लादेश मशाइख एज़ाम उलमाए किराम का जो ख्वाब था, अवामुन नास का जो ख्वाब था, ये अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी पूरा कर रहा है। माशाअल्लाह। इज्तिमा के बाद एक बहुत बड़ा आलिम साहब के साथ मेरा बातचीत हुआ, हमारे इस्लामी भाई का बातचीत हुआ, तो वो कह रहा है कि ये जो इज्तिमा हो रहा है दावत इस्लामी का, उनका कहना ये है कि हमारे ये सोच है कि ये इंसान से काम नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल हमारे ये जहन है कि ये औलिया किराम की फैज़ बरकत से चल रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह इस्लामी वैसे ही फैजान औलिया। अच्छा, ये भी शायद बहुत सारों को नहीं पता, मुझे भी बांग्लादेश जाकर पता चला कि बांग्लादेश में भी मदीनतुल औलिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, और चिटागांव को मदीनतुल औलिया कहा जाता है और बेशुमार मज़ारात हैं और औलिया किराम के इतने चाहने वाले वहाँ कि वहाँ कई एयरपोर्ट्स के नाम ही औलिया किराम के नाम पे। जरा बताइए।
ढाका का जो मेन एयरपोर्ट है, ढाका का एयरपोर्ट, उसका नाम हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप चिटागोंग चले जाएं, वहाँ हजरत शाह अमानत इंटरनेशनल यानी एयरपोर्ट है। बुजुर्गों के नामों पर एयरपोर्ट बनाए गए हैं। हवा बंदर बोले ना आप, तो हवा बंदर, विमान बंदर, एयरपोर्ट विमान बंदर, हाँ जी मैं वैसे ये अब मैं चाह रहा हूँ जी, मैं माफी का खास गार हूँ, तलबगार हूँ, जाहिर सी बात है। देखिए हम भी तो कोशिश ही करें ना, ये मोहब्बत है बांग्लादेश वालों से, मेहरबानी करके आप सीख के करें ना। अच्छा जनाब, अब बात ये है कि ये जो हमारे भाई ने बात की कि खाली मैदान देखकर लोग सोचने लगे कि कैसे भरेगा, तो अब भरा हुआ मैदान भी दिखाएं ताकि नाजरीन को भी पता चले कि ये जो खाली पंडाल था ये कैसा भरा, और भरा तो माशाल्लाह कैसा भरा। अल्लाह कबूल करे और इंशाल्लाह मजीद सिलसिला जारी है और जानशीन अमीर अहले सुन्नत भी तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हम आपको दिखाते हैं मदनी चैनल के नाजरीन इस्लामी भाइयों के इज्तिमा गाह में आमद के क्या मनाजिर थे, किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई इस 3 दिन के इज्तिमा के लिए ढाका में आए। आइए आपको मनाजिर दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मकबूल जहां भर में हो दावत इस्लामी, मकबूल जगह भर में हो दावत इस्लामी, सदका तुझे ए रब्बे गफ्फार मदीने का, सदका तुझे ए रब्बे गफ्फार मदीने का, मदीने का। तो ए तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। वाह जी सुभान अल्लाह। इज्तिमा में आमद के मनाजिर आपने देखे हैं, उलमा के तासुरात भी आपको सुनाने हैं। अब्दुल हबीब भाई अभी क्या करने जा रहे हैं, ये तो अब्दुल हबीब भाई बताएंगे। जी हुजूर, वैसे पता है मुझे भी है, लेकिन बताएं ऐसा अभी क्या करेंगे। मैं तो बयान करने जा रहा था अल्लाहु अकबर। और मुझे हमारे अयाज भाई ने रोक लिया कि आप बंगला जबान में कलाम के 2-3 अशार सुना दें, तो मैं इंशाअल्लाह ये भी इन्होंने मुझे जो है वो रोमन में ही लिखकर भी दिया था, तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। बड़ा प्यारा कलाम बता रहे हैं ना कि रोमन में लिख के देना। मैं भी बांग्लादेश रहा हूँ, अल्लाह ने इनको दिए, वाकई ये अमीर अहले सुन्नत का फैजान है, इनके माँ बाप की दुआएं, ये थोड़ा सा लिख के देते हैं, याद कर लेते हैं। मैं याद करता हूँ, आगे पीछे हो जाता है। अल्लाह अकबर। इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम है और मदीने शरीफ जाने की तमन्ना किसको नहीं है। आइए मिलकर ये कुछ अशार पेश करता हूँ। मुझे मदीने की तो इजाजत नबी रहमत शफीए उम्मत, मदीना जाबार दौना इजाजत, मदीना जाबार दौना इजाजत, नबी रहमत शफीए उम्मत, पनकारा शरबत तुम्हार मोहब्बत, पनकारा शरबत तुम्हार मोहब्बत, नबी रहमत शफीए उम्मत। अगर नहीं मेरी ऐसी किस्मत, सदा हुजूरी की पाँव लग, जो दीनता के नसीब आमान शुदा, सुनो जो रखो अपना, खदाओ दिन रात तुम्हारी प्रेमे, खदाओ दिन रात तुम्हारी प्रेमे, नबी रहमत शफीए उम्मत। करे क्या तार मालो दौलत, इसे नहीं चाहिए हुकूमत, की कोर में तार मालो दौलत न चाहिए
শোধ নবী তোমার গোলামি চাই শোধ নবী তোমার গোলামি নবী রহমত শফিয়ে উম্মত মদিনায় যাবার দাও না ইজাজত নবী রহমত শফিয়ে উম্মত পান করাও শরবত তোমার মোহব্বত নবী রহমত শফিয়ে سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ادب حاضری نصیب فرمائے. آمین. حاضرین ناظرین موجودین سب کو اللہ تبارک و تعالی بادب حاضری نصیب فرمائے, حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے. کچھ ناظرین کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. جی شاہد محمود اتاری پنجاب جیلم سے. ماشاءاللہ دل باغ باغ ہو گیا عبداللہ بھائی کو ماشاءاللہ دیکھ کر. ماشاءاللہ سلمان بھائی, اسد مدنی بھائی, ماشاءاللہ اسد مدنی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور مقصود دیوان اتاری یو ایس اے کے شہر سیکرامنٹو سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عزوجل عبدالحبیب بھائی, سلمان بھائی, اسد بھائی, ماشاء اللہ مدینہ مدینہ یہ سلسلہ آپ لے کر تشریف لائے. مدینہ مدینہ. حضور عرض یہ تھی کہ برائے کرم یہ جو یہ ڈھاکہ اجتماع ہوا اس کی اگر پورے اجتماع کی جو پیچھے تک اور جس طرح ملتان اجتماع میں ٹرینیں چلتی تھیں اگر پورے اجتماع کا اگر ہمیں زیارت کروا دی جائے یہ بھی مدینہ مدینہ. اور ایک عبدالحبیب بھائی سے یہ سوال تھا کہ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ملتان اجتماع دوبارہ بھی کبھی شروع ہوگا کہ بس اب وہ دوبارہ نہیں شروع ہوگا. بڑی خواہش ہے حضور کہ دوبارہ شروع ہو, ہم بھی اس میں جا سکے 3 روزہ اجتماع میں. الحمدللہ عزوجل جب تک وہاں اجتماع ہوتے رہے 3 روزہ بین الاقوامی جو اجتماع ہوئے الحمدللہ عزوجل پہلے اجتماع سے لے کر آخری اجتماع تک ہر اجتماع میں الحمدللہ شرکت ہوتی رہی. تو اب بھی یہ خواہش ہے, یہ نیت ہے کہ جب بھی ملتان اجتماع دوبارہ شروع ہوگا تو پھر انشاءاللہ عزوجل حاضری دینی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا فرمائیں پاکستان کے ہمارے وطن کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جائے. مگر ایک سوال ضرور ہے کہ اب دعوت اسلامی کو کس میدان میں جمع کریں گے؟ اللہ اکبر. آپ سوچیں کہ ملتان اجتماع جب تک ہوئے جب مدنی چینل نہیں تھا. مدنی چینل کا شاید پہلا یا دوسرا سال تھا اور اجتماع بند ہو گیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جس سال اجتماع ہونا تھا اور نہیں ہو سکا تو ایک خوف یہ تھا کہ کتنی عوام آ جائے گی. یعنی اتنی زبردست کمپین چلی ہوئی تھی. یعنی دیکھیں نا, آپ اگر 1000 آدمیوں کی دعوت کرتے ہیں تو آپ کو ایکسپیکٹ ہوتا ہے 1000 لوگ آئیں گے. لیکن اس وقت مدنی چینل کی جو ماشاءاللہ سٹارٹ ہوا تھا اور جو لوگوں کا رجحان, اس کے بعد تو اب اس سے کئی گنا کام بڑھ گیا. تو ہم کیا کتنے 1000 ایکڑ یا کتنے 100 ایکڑ جگہ رکھیں گے؟ اگر اتنے لوگ آ گئے کہ نہ پانی ہو نہ وضو نہ استنجا تو کیسے چلے گا؟ تو اللہ کی رحمت سے آج تو ایک شہر میں اجتماع ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مرکز الاولیاء لاہور والوں نے امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے کا اجتماع کیا تھا. کئی لاکھ اسلامی میں جمع کر لیے تھے. شاید ہم یہ کہیں کہ ڈھاکہ کے اسلامی بھائیوں نے جتنے ڈھاکہ میں جمع کیے ہیں انہوں نے اسکرین پر امیر علیہ سنت کے لیے جمع کر دکھائے. تو اب اگر پوری پاکستان کو کہے کہ جناب ایک میدان میں آ جائیں تو اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر 3 روزہ اجتماع شروع بھی ہوا تو شاید وہ ایک ساتھ کئی کرنے پڑیں گے, کئی حصوں میں کرنا پڑے گا جب جا کے یہ سارے لوگ کور ہوں گے. مگر یہ سیکریمنٹو والے بھائی سے عرض ہے کہ آپ ہر سال آتے رہے امریکہ سے تو اب بھی الحمدللہ بیرون ملک سے عاشقان رسول 30 دن اعتکاف کے لیے آتے ہیں. اللہ کی رحمت سے 12 ربیع الاول میں 12 مدنی مذاکروں کے لیے آتے ہیں. تو آپ ان میں ضرور تشریف لایا کریں تاکہ جو روحانیت ہے, جو برکت ہے, جو ایک اجتماعیت ہے, اس کی برکتیں آپ لوٹ کر جایا کریں. تو مدنی مرکز تو کھلا ہوا ہے. اور بعض اوقات اس میں بھی کچھ لوگ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں کہ یار لاکھوں اسلام میں جمع ہوتے تھے یہ بند ہو گیا. تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم تو روز ہی ملتان سے بڑا اجتماع کر رہے ہیں. آج ہی دیکھ لیں اس سلسلے کو کروڑوں اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں. مدنی چینل نہیں تھا ہمارے پاس, ہم ملتان اجتماع کرتے تھے. آج تو الحمدللہ ہر روز جو امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ ہے کروڑوں عاشقان رسول دیکھ رہے ہیں. تو کئی ملتان کے اجتماع ہو رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرحبا جی. مزید کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. আমি মোহাম্মদ ইনাম আত্তারিস চট্টগ্রাম থেকে বলতেছি যে 3 দিনের ইজতেমার পর আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সৃষ্টি কাবিনার মধ্যে অনেক বাহার রয়েছে, অনেক ইসলামের পরিবর্তন হয়েছে, নতুন নতুন এলাকার মধ্যে মাদানী কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে
এবং অনেক নতুন নতুন ইসলামী ভাই চেহারার মধ্যে আমার সরকার সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামের সুন্নত দাড়ি শরীফ সাজিয়ে নিয়েছে। আমি মোহাম্মদ সজল কদরি বলছি ঢাকা থেকে। আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াতি ইসলামী 3 দিনের সুন্নতে ভরা ইজতেমাতে আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেছি। তো এই ইজতেমার মধ্যে আমরা বিভিন্ন ইলমে দ্বীন অর্জন করেছি আলহামদুলিল্লাহ। পাশাপাশি অনেক ইসলামী ভাই, যেই সমস্ত ইসলামী ভাই কখনো তাহাজ্জুদ পড়ে নেই, এই ইজতেমার বরকতে তারা তাহাজ্জুদ পড়েছে। যে সমস্ত ইসলামী ভাই 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে না, তারা আলহামদুলিল্লাহ সেই ইজতেমাতে তারা ইশরাক চাঁদের মতো নামাজ তারা আদায় করেছে আলহামদুলিল্লাহ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। मैं जो समझा हूँ इसमें, मैं तो ये समझा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा में तहज्जुद पढ़ने का मौका मिलता रहा, इशराक चाश पढ़ने का मौका मिलता रहा। मजीद इन्होंने क्या कहा है ये कैसा आप बता दें। एक इज्तिमा में हमारे साथ बैठे हैं आप कुछ नशिस्तों में, माशाल्लाह बंगला इंप्रूव हुई है आपकी यहाँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अगर आप चले बांग्लादेश तो लग रहा है खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते आप बंगला में लाइव कर मैं लब्बैक हाजिर जी इंशाल्लाह, जहाँ मदनी मरकज हुक्म करे। बांग्लादेश के इस्लाम के साथ हुजूर हमारा इस तरह इंस्ट्रक्शन रहा है, मुबल्लिगीन दावत इस्लामी जब तशरीफ फरमा थे यहाँ पाकिस्तान में और रिकॉर्डिंग्स वगैरह कर रहे थे तो सिलसिले में भी तशरीफ लाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक अटैचमेंट रही है हमारी। ज़हीरुल इस्लाम भाई हमारे साथ। ज़हीरुल इस्लाम भाई कैसे हैं आप, ठीक है? मदीना हमें सुन पा रहे हैं? ज़हीरुल इस्लाम भाई से बात कर सकते हैं हम? जब तक पीसीआर वाले मुझे अपडेट कर रहे हैं तब तक हम आगे बढ़ लेते हैं। सलमान भाई इसमें जो ना ये जो इज्तिमा की खुसूसियत में खुसूसियत जो देखी ना, तहज्जुद की नमाज में तादाद, अल्लाह ये कमाल है। मतलब तहज्जुद की नमाज में इतने लोगों का उठकर, मैं समझता हूँ तकरीबन जितने लोग थे इज्तिमा में जी सब ने ही तहज्जुद की नमाज अदा की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तहज्जुद की नमाज तकरीबन। क्या बात है जी, क्या फरमा रहे हैं? हवाले से तहज्जुद के मनाजिर का एक पैकेज बनाया गया, अगर वक्त मुनासिब पर अगर चल जाए और वो तैयार हो तो तहज्जुद के मनाजिर दिखाएं जी, कैसे मनाजिर थे तहज्जुद के। अल्लाह अल्लाह, वाह। भाइयों तुम जानते हो कि मुझे दावत इस्लामी से क्यों प्यार है कर्म इस पर खुदा पाक का, है कर्म इस पर खुदा पाक का। दावत इस्लामी से यूं प्यार है, इस पे नजरे करम सरकार की। दावत इस्लामी से यूं प्यार है, भाइयों तुम जानते हो कि मुझे दावत इस्लामी से क्यों प्यार है कर्म इस पर खुदा पाक का, है कर्म इस पर खुदा पाक का। दावत इस्लामी से यूं प्यार है, इस पे नजरे करम सरकार की। दावत इस्लामी से यूं प्यार है। वाह जी, तहज्जुद के मनाजिर। मैं एक हसरत कर रहा हूँ अली भाई, काश कि मुझे बंगला अशार भी आते होते तो मैं बंगला शेर सुनाता। पंजाबी अशार आते हैं तो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि पिछरी राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगण वारियां कारण खुला है दरवाजा। यानी जो रात का आखिरी पहर होता है, अल्लाह तबारक व तआला की जो रहमत है इसकी तरफ से सदा होती है कि कौन है बख्शिश मांगने वाला कि उसको बख्श दिया जाए, कौन है रिज्क मांगने वाला उसको रिज्क अता कर दिया जाए। हमारे बांग्लादेश के इस्लामी भाई जो हमारे साथ अभी स्टूडियो वाले एक्टिव हैं, पीसीआर वाले बताएंगे मुझे। जी हुजूर एक्टिव हैं, हम इनसे बात कर सकते हैं जी? दिखाएं जी, स्टूडियो में ज़हीरुल इस्लाम भाई की ज़ियारत हुई माशाल्लाह। ज़हीरुल इस्लाम भाई माशाल्लाह रुकने शुरा भी हैं हमारे साथ, अली भाई भी हैं, आप भी हैं, रुकने शुरा हैं। जी हुजूर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा।
ظاہر سی بات ہے بنگلہ دیش سے ہمارے ساتھ ہیں تو کوئی ٹیکنیکل ایشو بعض اوقات ہو جاتا ہے، یہ ایشو کو ریزالو فرمائیں پھر انشاءاللہ ہم آگے جو ہے وہ چلتے ہیں۔ ظہیر الاسلام بھائی مسکراتے نظر آ رہے ہیں، اضحک اللہ سنک حضور، اللہ آپ کو ہنستا رکھے مسکراتا رکھے۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے قاری صاحب، وہ مدنی بہار کال میں کوئی مدنی بہار بھی تھی، شاید کوئی تھی مدنی بہار بھی غالباً بتا رہے تھے۔ اجتماع کے بعد جو ہے نا، اجتماع کے بعد مدنی کاموں کی ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری مدنی بہاریں ہیں، اور بہت ساری کال جارے آ رہی ہوں گی اور اس طرح ہوں گی، تو انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ جو بھی ناظرین ہیں اسپیشلی بنگلہ دیش کے جو ویورز ہیں، آپ کی اسکرین پر آپ کے نمبر چل رہے ہیں، تو اگر آپ نے اجتماع سے کیا فائدہ ہوا، آپ کے علاقے میں کیا فائدہ ہوا، آپ کی ذات میں کیا چینجز آئیں، تو آپ مدنی چینل کو، دعوت اسلامی کو بالکل کال کے ذریعے اپنے تاثرات دیجئے، اپنے کمنٹس دیجئے، اور اگر کچھ مشورے ہوں تو بھی وہ دیجئے کہ انشاءاللہ سب کوشش کی جائے گی کہ براہ راست سلسلے میں وہ چیزیں چلائی جائیں۔ مدینہ قاری صاحب، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جس طریقے سے بالخصوص اجتماعات میں جو سکیجول ہوتا ہے، جو ہمارا جدول ہوتا ہے، اس کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ نفلی عبادات کی جدول کو ایڈ کرنا، پھر اس طرح سے تہجد کی نماز کا اہتمام ہونا، پھر اشراق چاش کی ترغیب ہونا، اور پھر اوابین کے نوافل ادا کرنے کی بھی جو ہے وہ تحریص دلانا، جذبہ دلانا، شوق دلانا، ذوق دلانا، اس کو اگر آپ دیکھیں اور ہم اگر اپنی نارمل زندگی کو دیکھیں جس طرح ہماری لائف گزر رہی ہے، تو آپ کس طریقے سے اس کو انالیسس فرمائیں گے؟ جدول جو دعوت اسلامی کی طرف سے بنتا ہے نا، تو ماشاءاللہ اس میں ایک اچھے انداز میں بنایا جاتا ہے تاکہ ہر ایک کو اجتماعی عبادت کے ساتھ ساتھ انفرادی عبادت کرنے کا بھی موقع ملے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ حلقے لگائے جاتے ہیں مدنی حلقے، جس میں سیکھنے سکھانے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بعض حلقے لگتے ہیں جس میں پریکٹیکل نماز کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ، اور رکوع کس طرح کرنا ہے، قیام کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، سنت آداب بھی سکھائی جاتی ہیں، وضو کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے، غسل کے حوالے سے بھی بتایا جاتا ہے۔ تو ایک چیز اس میں دیکھیے کہ ماشاءاللہ بنگلہ دیش کے اندر جب میں بھی اجتماع میں شامل تھا تو ایک تعداد کو سیکھنے کا جذبہ ہے، لوگوں کے اندر سیکھنے کا جذبہ ہے، سیکھنا چاہتے ہیں، نماز درست کرنا چاہتے ہیں، اپنی جو روزمرہ کے معمولات ہیں عبادات سے متعلق، جیسے نمازوں سے متعلق، روزے سے متعلق، زکوٰۃ وغیرہ سے متعلق، تو اس میں سیکھنے کا جذبہ لوگوں کے اندر کافی پایا جاتا ہے، اور دعوت اسلامی سکھا بھی رہی ہے۔ سبحان ایک تو 3 دن کے اجتماع کے ذریعے، کیا بات، 3 دنের اجتماع থেকে শিখতে হবে, আর মদনী কাফলেতে সফর করতে হবে। যদি মদনী কাফলেতে সফর করবে, মসজিদ মদনী কাফলেতে যাবে, ওখানে भी তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া যাবে, ওখানে ইশরাক চাশে নামাজ পড়া যাবে, ওখানে নামাজ শিখতে হবে, কোরআন শিখতে হবে। تو یہ جس طرح اجتماع کے ذریعے دعوت اسلامی لوگوں کو نیک بنا رہی ہے، گناہوں سے بچا رہی ہے، اسی طرح مدنی قافلے میں اب جیسے 3 دن اجتماع میں شرکت کی، بہت اچھی بات ہے، مگر اسے کنٹینیو کرنا چاہیے۔ শুধু একবারে নেই, একবার ইজতেমা দেখেছিলাম, একবার ইজতেমাতে চলে আসে, শুধু এটাই নেই, আরো করতে প্রতি মাস ہر مہینے کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو یہ ہمارا جو سلسلہ تہجد کی نماز پڑھنے کا ہے، 5 نمازیں پڑھنے کا ہے، اور سنت آداب سیکھنے کا ہے، علم دین سیکھنے کا، تو یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہے گا، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا تو عبادت کے اندر اور مزہ آتا رہے گا۔ واہ سبحان اللہ، یہ سلسلہ جاری رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوگی، فضل بھی ہوگا، کرم بھی ہوگا۔ اعلیٰ حضرت محمد فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و احسان ہوگا، تو نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہ منازل پانے کے لیے ہمارا ذہن دے رہا ہے۔ حضور یہ جو سلسلہ ہے نوافل کی ادائیگی کا، اجتماع میں ان کا ہونا، اور پھر اسلامی بھائیوں کا اس کو جو ہے وہ فالو کرنا، اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اس کی ترغیب بھی دلانا، یہ الحمدللہ عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ جہاں یہ اجتماعیت ہوتی ہے، لوگ عبادت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو خود بخود ایک جذبہ بڑھتا ہے یہ، اور بالخصوص جیسے کئی اسلامی بھائیوں نے مجھے بھی کہا، آپ سے بھی کہا، اور ہمیں اس طرح کی کالیں بھی آئیں، آج بھی آئی کہ ملتان اجتماع یاد آ گیا۔ ٹھیک ہے، جو بھی حالات ہیں، معاملات اجتماع نہیں ہو رہا، جیسے عبدالحبیب بھائی نے فرمایا کہ مدنی چینل کے ذریعے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں تک ہمارا میسج پہنچ رہا ہے۔ کیا ہے کہ اب سیکھنے سکھانے کے لیے ٹھیک ہے کوئی بھی ایک وجہ ہے، آزمائشیں ہیں، نہیں ہو پا رہا پاکستان میں 3 دن کا اجتماع،
وہ 3 دن کے مدنی قافلے تو ہے نا، اصل تو ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے راہ خدا عز و جل میں سفر کرنا، دین کی باتیں سیکھنا، سنتیں سیکھنا، اپنے گھر سے علم دین سیکھنے کی نیت سے سفر کرنا. یہ تو الحمدللہ مدنی قافلے ہر ماہ سفر کرتے ہیں. ابھی بھی جیسا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے دعاؤں سے نوازا ہے نا، 3، 4، 5 یا 2، 3، 4 فیبروری جو 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو ان کو الحمدللہ دعا سے نوازا ہے کہ وہ جب تک مرے نہیں، جب تک کہ حاجی نہ بن جائے. یہ اللہ تو مدینہ نہ چوم لے. ایسی زندگی ہماری ہو کہ جو گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزرے، حضور کی اتباع میں گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی میں گزرے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے گزرے، تو دنیا میں بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا، حشر میں بھی بیڑا پار ہوگا، اور کل قیامت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت شامل حال رہی اور حضور کی شفاعت ملی تو انشاءاللہ جنت میں اپنا ٹھکانہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اور ہماری زندگی ایسی گزرے. اعلیٰ حضرت محمد سنت نے بڑی پیاری بات کہی، آپ فرماتے ہیں واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، عرش پہ دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. الحمدللہ عز و جل. جانشین امیر اہل سنت کی آمد. مرحبا مرحبا مرحبا. جانشین امیر اہل سنت کی آمد. مرحبا. امیر اہل سنت کے پوتے کی آمد. مرحبا مرحبا. سید رضا کی آمد. مرحبا. ماشاءاللہ. آل عطار پر نور کی برسات ہو. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جانشین امیر سنت کی آمد بھی ہے اور الحمدللہ ہمارے ساتھ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی بھی ہیں. مرحبا سیدی، آپ کی آمد اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے. بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی بڑی حوصلہ افزا بات ہے. الحمدللہ جانشین امیر سنت آج ہمارے ساتھ یہ جو سلسلہ بنگلہ دیش کا ڈھاکہ اجتماع جو ہوا، اس 3 دن کا سنتوں بھرا اجتماع، اس کی یادوں کے حوالے سے سلسلہ جاری ہے. جانشین امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج حاجی ابو سید احمد عبید رضا مدنی حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہے. انشاءاللہ حضور سے بھی مدنی پھول لیں گے اور بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. حضور بات ابھی جو ہماری گزشتہ سے پیوستہ اگر کریں تو یہ بنتی ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ہمیں عبادت کا ذوق دے رہا ہے، شوق دے رہا ہے، نوافل ادائیگی کا ذہن دے رہا ہے، سنت و نوافل کی ادائیگی کا ذہن دے رہا ہے، فرائض کی ادائیگی کا ذہن دے رہا ہے. ایک عبادت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت ہو اور انسان کی زندگی میں وہ شامل ہو، کیا ثمرات ملیں گے، کیا فائدہ ملے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ. واقعی کہ ہمارا جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا ہی ہے. سبحان اللہ. اور ظاہر ہے کہ ایک انسان اگر فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل اگر ادا کرتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے. اب نفلی میں کیا ہے کہ وہ صرف نماز نفل ہی نہیں کہ نوافل سے مراد جیسے نفلی صدقہ بھی ہو گیا، صحیح، خیرات ہو گئی، اور چیزیں بھی آ گئی اس میں. تو وہ اگر کرتا ہے تو اسے کامیابی ہے. جیسے کہ امیر سنت نے جو ہمیں مدنی نامت کا جو تحفہ دیا ہے، ہو سکتا ہے ایسا تذکرہ ہوا بھی ہو کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے. تو اس میں ظاہر ہے کہ فرائض کی تو ہمیں بات ہی نہیں کرنی. حصول برکت کے لیے اس میں فرض ہے کہ نماز والا، ورنہ تو ظاہر ہے کہ ایک مسلمان اور فرض چھوڑ دے یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ. تو فرائض کی تو بات ہی نہیں کرنی ہمیں. ہم جب نفل پر ہم جب اتنے پابند ہو جائیں گے کیا بات، تو فرائض تو پھر کیا بات خود ہی. جب اجتماع میں الحمدللہ بے شمار عاشقان رسول آئے ہوں گے تو نماز سے متعلق جیسے آپ فرما رہے ہیں، اور بھی اجتماع کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی تعداد شاید ہمارے ساتھ ہو مدنی چینل پر، تو نماز کی پابندی ہو، فجر میں بھی اٹھیں، اور سردی ہو تو بھی فجر کے لیے بھی اٹھیں اور باقی نمازیں بھی پڑھیں، اور مصروفیت ہو، کام کاج ہو، تو نماز کی پابندی کا ذہن کیسے بنے، نماز نہ چھوٹے کوئی ہماری.
और अभी नियत करके भी कई सारे इस्लामिक भाइयों ने नियत, क्योंकि इज्तिमात में हमारी नियत कराई जाती है नमाजों की पाबंद, नियतें भी की होंगी, मगर जाहिर सी बात है घर गए तो शैतान भी है, घर के मामलात भी हैं। ये अली भाई जिस तरह कह रहे हैं कि इसमें क्या किस तरह पाबंदी की जाए? पहले तो मैं ये कि आप सबको मुबारकबाद दे दूं क्या बात कि माशाअल्लाह तबारक व तआला जो ढाका में जो हमारा 3 रोज़ा सुन्नतों भरा 3 दिन का सुन्नतों भरा जो इज्तिमा हुआ, कामयाब इज्तिमा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। और जिन जिन इस्लामी भाइयों ने इसमें कोशिशें की, अल्लाह तबारक व तआला इनकी कोशिशें कबूल फरमाए। और बिलखुसूस ज़ेली मुशावरत और इसके निगरान, काबीना मुशावरत के निगरान और डिवीज़न मुशावरत के निगरान और इलाक़ाई मुशावरत के निगरान और दीगर शोबाजात, ये जो ज़िम्मेदार हैं ना, वो इस मुबारकबाद के ज़्यादा हकदार हैं कि इनकी ये कोशिशें थी कि ये एक इज्तिमा हुआ। तो ज़ाहिर है कि इसमें मेन हमारा जो किरदार होता है, वो जो मेन इसमें है वो हमारा ज़ेली मुशावरत निगरान है। जितना हमारा ज़ेली हल्का मजबूत होगा तो उतना ही हमारा मदनी काम उस इलाके में मजबूत होगा। क्या शान है आपकी। तो अब ये है कि ज़ेली मुशावरत वालों की फरमाइश। क्या बात है। असल काम बाकी फील्ड में तो वही चल के करते हैं। असल तो यही है ना, बाकी तो सारी मैनेजमेंट है कि गाड़ी भर के लाना ये इनका काम है, ज़ेली मुशावरत निगरान का काम है। अच्छा, नमाजों के हवाले से आपने फरमाया, तो अभी अभी ये हमारे कॉल सेंटर से कुछ मैसेजेस रिसीव हुए हैं। सैयदी काबीना है बांग्लादेश की, पोंचोगढ़ एक इलाका है, वहाँ से मैसेज है कि एक शख्स जो कभी भी मस्जिद नहीं गया था, अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा के बाद वो नमाजी बन गया। माशाअल्लाह। इसी तरीके से एक और इलाका है, रफ़ीकुल इस्लाम भाई हैं, ये कह रहे हैं कि मैं भी लाइव देख रहा हूँ, हमारे गाँव में इज्तिमा से पहले फजर के लिए एक कतार होती थी, अब जो है वो 3 कतार होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 3 कतार यानी 3 सफ। 3 सफ कतार बोलते हैं, कतार कहते हैं, तो वो उन्हीं के कुछ अल्फाज थे, तो मैंने उसको तोड़ के। नहीं, तो मैं ये अर्ज करने जा रहा हूँ कि दावत इस्लामी का जो ये मकसद है वो बड़े बड़े इज्तिमात करना नहीं, बड़े इज्तिमात करना एक मकसद है। कि बड़े इज्तिमात क्यों किए जाते हैं ये एक अलग बात है, ये एक अलग कलाम है इस पर। तो खैर, एक इज्तिमायत इससे एक इसकी अपनी बरकत है, जैसे जुम्मा इज्तिमायत, ईद इज्तिमायत, इसी की अपनी बरकत है, इसका इनकार नहीं है। तो अब अगर हमने इतना बड़ा इज्तिमा कर लिया तो इससे हम ये समझे यार हम बहुत जो है ना, हमने इतनी कौम को जमा कर लिया, अब तो हमारी कामयाबी है। तो ये नहीं है कि अब इम्तिहान तो अब है कि जो लोग आए, जिन्होंने जो जो नियतें की हैं, इन पर इनको अमल कराना है। माशाअल्लाह। कामयाबी तो तब मिलेगी आपको, अब पता चलेगा हम जो इतना बड़ा इस्तेमाल कर, हम अपनी थकावट के लिए जो थकावट हमें उतार नहीं थी, जो थकावट हमें हुई थी, अब हम जो ना वो लंबी तान के सो गए। पता चला जिन्होंने नियतें की थी वो सब भूल भुलैया हो गया। तो ये इज्तिमा का मकसद नहीं है ये, तो ये तो हमारे मकसद में उल्टा जो है ना वो नुकसान हुआ। ये जो काम चल रहा था वो इसमें ब्रेकर आ गया। ब्रेकर है, क्योंकि एक इज्तिमा जब एक होता है तो इसमें अब ज़ाहिर है कि 3 दिन इस्लामी भाई अगर उस मैदान में अगर रुकेगा तो वहां दर्स कौन देगा मस्जिद में? उस इलाके में इलाके दौरा बराए नेकी की दावत, जिसे मदनी दौरा कहते हैं, तो वो रुका ना हमारा। तो हमने ज़ाहिर है कि ये भी एक हमारा हिस्सा है इज्तिमा करना भी। तो हमने ज़ाहिर है कि उस चीज को हमने यहाँ हमने जम कर दिया कि, या जम तो नहीं कि अलबत्ता ये कि उस दिन हमने इसको हमने मुअत्तल कर दिया, या जो भी नहीं हुआ पोस्टपोन कर दिया। आप पोस्टपोन कर दिया जो भी, ठीक है। तो अब हमने बड़ा फायदा देखा कि बड़ा फायदा किसमें? ये इज्तिमायत में जी। अब ऐसा ना हो कि हमने 3 दिन के लिए वो छोड़ा तो हमेशा के लिए छूट जाए। तो ये जो इज्तिमा हुआ तो इसमें इलाके दौरा बराए नेकी की दावत यानी मदनी दौरा, इसका बड़ा किरदार है। ऐसी बात है, बजा फरमा रहे हुजूर। दरसे फैज़ान सुन्नत जो मस्जिद में होता है, इसका बड़ा किरदार है जी। बांग्लादेश के इस्लामी भाई भी हमारे साथ स्टूडियो में जो है वो एक्टिव हैं। बांग्लादेश वाले माशाअल्लाह, मरहबा। आप जानशीने अमीर सुन्नत हैं और आप हैं, क्या कहेंगे ज़हीरुल इस्लाम भाई? बंगला में भी आप बोल सकते हैं और बल्कि आपको बंगला में बोलना चाहिए। जी इरशाद। জানিসিনি আমিরের সুন্নতের কদমে তো এই ইলতিজা করব যে আমাদের বাংলাদেশের প্রতি কারাম করে দেন, তাশরীফ নিয়ে আসেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনার কদমের ধুলির সদকায় ইনশাআল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা मदीना मदीना हो जाए इंशाल्लाह। बांग्लादेश तो मैंने अली भाई को, हाजी अली को मैं कई बार अर्ज की है
और एक बार तो मेरा वीज़ा भी लग चुका था 2008 में, मगर बस वो कोई ऐसी मजबूरी ऐसी आ गई थी कि जिसकी बिना पे मैं सफ़र ना कर सका। आपने फरमाया कई दफ़ा, जी आपने भी कई दफ़ा फरमाया भी और मोहब्बत का इजहार भी किया जी। और अमीर अहले सुन्नत की मोहब्बत का इजहार तो कई दफ़ा मदनी चैनल पर भी देखने को मिला, लाइव इनफरादी तौर पर भी। तो ऐसा क्या अमीर अहले सुन्नत भी बांग्लादेश वालों को फ़ुक़रा बगदाद, मेरे फ़ुक़रा मदीना और यूं दीन से मोहब्बत करने वाले बहुत प्यार फरमाते हैं, और आपने भी फरमाया कि मैंने भी जाने का कहा। ऐसी क्या अट्रैक्शन है वहाँ पर? असल में ये है कि जो गरीब तबका होता है ना, क्या बात, उसे दीन की मोहब्बत ज्यादा होती है। अल्लाह ये जरा कि एक हमारे बंगाली भाई जरा कि ये जो वहाँ गुर्बत के बारे में सुनते हैं और ये सारे मामला, फिर ये कि दीनी जज्बा, वाह सुभान अल्लाह, तो यूं एक ज़हन था। और अमीर सुन्नत ने निगरान शुरा को भी सबसे पहले बैरून मुल्क जो ना वो बांग्लादेशी भेजा था, तकरीबन 2006 में, 2005 में, 2003 में, नहीं 2003 में। यहाँ हुजूर एक ये बात भी है ना जी, जैसे देखें ये तो पाकिस्तान है, तो अपना जो है वो कंट्री भी है, और मदनी काम में भी बहुतात है, और मिलने वालों का हुजूम, आने वाले जाने वाले, और एक सारा जिंदगी मतलब एक तरीके से गुजर रही है। और तो बंदा को कहता है यार यही ठीक है जहाँ है, मतलब बरकत बनी हुई है, और इज्तिमात भी हो रहे हैं, मदनी मरकज फिजान मदीना की बहारें आली मदनी मरकज की, तो ठीक है, ये भी तो एक सोच हो सकती है। तो आपका आखिर यही क्यों जज्बा है कि वहां पर भी, यहाँ पर भी माशाल्लाह आप कर रहे हैं मदनी काम, तो वहां पर जाएं, जाके करें? नहीं, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। सुभान अल्लाह। तो इस कोशिश करने के लिए, अपनी इस्लाह के लिए तो मदनी इनामत अमीर सुन्नत हमें दे दिया, ठीक है, और सारी दुनिया भर के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिए जब आपको अपने घर से मदनी मरकज से बाहर निकलना पड़ेगा। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह जी सुभान अल्लाह। मरहबा। आपकी इजाजत से मैं बांग्लादेश में हमारे जो इस्लामी भाई स्टूडियो में है, जी जी, इनसे भी और जितने बांग्लादेश में जमा है इस वक्त हमें देख सुन रहे हैं, सुनने में आया तकरीबन 60 से 70 मकामात पर इस वक्त बांग्लादेश में इस्लामी भाई जमा है, और भी दुनिया भर से में मदनी चैनल के नाजरीन हमारे साथ होंगे। अभी हमारे बांग्लादेश के इस्लामी भाइयों ने दावत दी जानशीन अमीर अहले सुन्नत को कि बांग्लादेश आएँ, बड़ी तमन्ना है। मुझे ये बताएं कि अमीर अहले सुन्नत के बगैर और जानशीन अमीर अहले सुन्नत के बगैर आपने इतना बड़ा इज्तिमा किया कि आपका पंडाल छोटा पड़ गया। माशाअल्लाह। जब अमीर अहले सुन्नत के जानशीन बांग्लादेश आएंगे तो कौन सा ऐसा ग्राउंड होगा आपके पास कि जहां ये आप इज्तिमा करेंगे? ये हाँ भाई जहीर भाई। अली भाई, ये जो आपने फरमा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात कई लोग इस तरह फरमाया कि दावत इस्लामी का जो बानी है, हम बांग्लादेश में कहते हैं प्रतिष्ठाता, যে দাওয়াত ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা আমির আহলে সুন্নাত, ইনি আসেনি বাংলাদেশে, কিন্তু এত বড় ইজতেমা হচ্ছে দাওয়াত ইসলামীর। যদি আমির আহলে সুন্নাত চলে আসে তাহলে কি অবস্থা হবে? আপনি বলুন না কি হবে। আসলেই এটা নিঃসন্দেহে শেখে তরিকাত আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুল আলিয়ার ফয়েজ বরকত। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी फूल भी जारी को सारी हैं, जानशीन अमीर सुन्नत भी हमारे साथ हैं। आपको इज्तिमा की यादों के हवाले से एक मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं, खुसूसी इस्लामी भाइयों से रिलेटेड। बांग्लादेश के अंदर किस तरह से खुसूसी इस्लामी भाइयों में भी जो है मदनी कामों का सिलसिला होता रहा इज्तिमा के दौरान, आइए देखते हैं। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা যে ইসলামী ভাইকে দেখতে পাচ্ছি তিনি বলতে পারেন না, যাকে দাওয়াত ইসলামের ভাষায় খুসুসি ইসলামী ভাই বলা হয়, তিনি ইশারার মাধ্যমে বলতে লাগলেন, আলহামদুলিল্লাহ আমি দাওয়াত ইসলামীর 3 দিনের সুন্নত বারা ইজতিমাতে অংশগ্রহণ করলাম। ইজতিমার বরকতে আলহামদুলিল্লাহ আমি দাড়ি রাখার নিয়ত করলাম। ইশারার মাধ্যমে তিনি আরো বললেন, আমি আগামী 2, 3, 4 ফেব্রুয়ারি শুক্র, শনি, রবিবার 3 দিনের মাদিনী কাফলায় সফর করব। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। खुसूसी इस्लामी भाइयों में भी मदनी काम हो रहा है, अल्लाह करीम कबूल फरमाए। उलमाए किराम के क्या तासुरात थे ये सुन्नतों भरा इज्तिमा देखकर, आइए आपको दिखाते हैं। দাওয়াত ইসলামীটা হচ্ছে সত্যিকারে ইসলামের একটা ইলমের কাফেলা এবং সুন্নতে ভরা কাফেলা। আল্লাহ পাক আমাদেরকে যেন এই সুন্নতে ভরা ইজতিমার মধ্যে সবাইকে আসার তৌফিক এনায়েত করে। আলহামদুলিল্লাহ, সকল প্রশংসা মহান রব্বুল আলামিনের, যে রব্বুল আলামিন আমার মতো নদম গুনাহগারকে
এই সুন্নতে ভরা দাওয়াত ইসলামের উদ্যোগে ইজতেমাতে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন। দাওয়াত ইসলামী কর্তৃক আয়োজিত 3 দিনের সুন্নতে ভরা ইজতেমার আজকে প্রথম দিবসের প্রাক্কালে আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সমস্ত সুন্নি পীর মাশায়েখ ওলামায়ে কেরাম মসলকে আলা হযরতে বিশ্বাসী সমস্ত মুসলমানদেরকে আহ্বান করব। আমি গুনাহগার সৈয়দ জাহান শাহ মুজাদ্দিদ আল আবেদী আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া, দাওয়াত ইসলামকে আন্তরিকভাবে ঈমানের সাথে, চেতনার সাথে, মহব্বতের সাথে আমি গ্রহণ করেছি এবং আমি আমির আহলে সুন্নাতের শুকরিয়া আদায় করছি। আজকে আমি গুনাহগারও শরীক হতে পেরেছি। আমার মন বলছে আমরা পারবো এক মাঠে বিভিন্ন দরবার এবং বিভিন্ন মসলকের ওলামায়ে কেরাম আহলে সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত যারা সকলে আমরা এক মাঠে একবার বসতে পারবো, আমার মন বলছে। আমরা আশা করি এবং দোয়া করি, সফলতা কামনা করি, বাংলাদেশ নয় শুধু সারা বাংলা, সারা পৃথিবীতে যেন নবীদের আদর্শে আদর্শবান হয়ে দাওয়াত ইসলামীর কার্যক্রম যেন পরিচালিত করতে পারে। আল্লাহ পাকের দরবারে আলিশানে শুকরিয়া আদায় করছি। দাওয়াত ইসলামী আয়োজিত 3 দিন ব্যাপী ইজতেমায় শরীক হতে পেরে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সিনারিজ আই হ্যাভ এভার সিন ইন মাই লাইফ। আমরা সকলে দোয়া করি আল্লাহ যেন গোটা বিশ্বের মধ্যে সুন্নিয়তকে কায়েম করে দেয়। দাওয়াত ইসলামের এই ও রাজনৈতিক সংগঠনকে আল্লাহ যেন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেন, ছিটিয়ে দেন। এই দাওয়াত ইসলামের সুন্নি ইজতেমাকে আল্লাহ আরো অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাক এই কামনা করে রসুলের কদম মোবারকের সদকা আল্লাহ কবুল করুন। माशाअल्लाह। एक बुजुर्ग जो थे आलिम दीन सेकंड लास्ट, उनका तो मुझे समझ में आया कि उन्होंने फरमाया कि अल्लाह करे दावत इस्लामी का मदनी काम पूरी दुनिया में जो है वो फैल जाए। बाकी क्या इन्होंने कहा, कुछ इसका खुलासा बताएं कारी साहब। बहुत प्यारे प्यारे तासुरात माशाल्लाह इन्होंने दिए। इन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि एक छतरी के नीचे वाह ये उलमा कराम इतने सारे आज बैठे हुए हैं, क्या बात शामिल है। ये बता रहे थे कि मेरी ख्वाहिश है कि ये एक छतरी के नीचे कैसे जमा होंगे। दावत इस्लामी ने माशाल्लाह जमा कर दिया माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसके अलावा दावत इस्लामी के लिए दुआएं दी कि दावत इस्लामी जो ना और फले बढ़े, दावत इस्लामी फैलती चली जाए। दावत इस्लामी वो काम कर रही है जो नहीं कर पा रहे, और मसला के आला हजरत को लेकर जो दावत इस्लामी चल रही है बहुत जबरदस्त अंदाज में लेकर चल रही है। मदीना मदीना सुभान अल्लाह। ये जो वाकई उलमाए कराम ने भी फरमाया, और ये जाहिरी तौर पर एक हैरत वाली बात है कि इतनी बड़ी गैदरिंग 3 दिन के लिए एक ग्राउंड में बगैर किसी नाम और शख्सियत के जमा होना, क्योंकि दुनियावी तौर पर, दीनी तौर पर लोग जो जमा होते हैं ना, कोई भी क्राउड जमा होता है किसी न किसी के नाम पर होता है ये। और कुर्बान जाए मेरे मुर्शिद पर, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत पर, कि कैसी मदनी तरबियत फरमाई है और कैसा एक मदनी जहन अता फरमाया है कि ज़ाहिरी तौर पर अभी हिंद में भी नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं जाना हुआ, ना जाना शीन अमीर अहले सुन्नत का जाना हुआ, और अपने गुलामों को और अपने मुरीदीन को ऐसा आगे बढ़ाया कि अल्लाह की रहमत से इतना बड़ा इज्तिमा दुनिया ने देखा। मैं जब वहाँ बांग्लादेश में मौजूद था, मुझसे कई लोगों ने कहा ना कि आपके पीर साहब आएंगे, मैंने कहा नहीं। बोला उनके शहजादे, मैंने कहा नहीं। बोला निगरान शुरा, नहीं। तो बोला आपका इज्तिमा फेल हो जाएगा। मैंने कहा आप देखें, मत दुआ करें आप। ये यानी कि एक कॉन्सेप्ट था कि इतनी बड़ी गैदरिंग 3 दिन रोकेंगे तो कौन, इनको माइक पर कौन क्या बोलेगा ये सही। तो मैं मदनी चैनल के नाज़रीन से भी अर्ज करूंगा कि ये है आपकी दावत है। क्या बात, क्या बात। ये अमीर अहले सुन्नत का दिया हुआ दर्द कि इतने आशिकाने रसूल, और ठंडा मौसम, ये जनवरी के महीने में हुआ है, ये 3, 4, 5 जनवरी शायद। तो जनवरी के महीने में, और ठंड में भी मौसम अप डाउन रहता है, तो जिन दिनों इज्तिमा था ठंड और तेज हो गई थी। मैदान मैदान मैदान, फिर पानी का पानी और फिर सब्जा भी इसके अंदर। और ये क्या जज्बा है, क्या ये किसको देखने आए, किससे मिलने आए, क्या लेने के लिए आए। तो ये दीन का जज्बा ये दावत इस्लामी देती है। अगर आप भी दुनिया में जहां हैं, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप भी राह खुदा अज़्ज़ा वजल में सफ़र कीजिए, अपने घरों से निकलिए, दीन इस्लाम की बातें सीखिए, सुन्नतें सीखिए, दुआएं सीखिए। और जब तक हम राह खुदा में सफ़र नहीं करेंगे तो ये दीन का, ये मदनी काम का पैगाम कैसे पहुंचेगा। आज आप जो बांग्लादेश में इतना बड़ा इज्तिमा देख रहे हैं, यहाँ से मदनी काफिला कोई तो गया होगा, कोई तो मुबल्लिगीन गए होंगे, कोई तो जिम्मेदारान गए होंगे, वहाँ जाकर इनको एक जहन दिया होगा, एक अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की होगी
تب جا کے اللہ کی رحمت سے آج اللہ نے وہ دن دکھایا کہ جو اولیاء اللہ کا دیش بنگلہ دیش، وہاں اتنا بڑا عاشقان رسول عاشقان اولیاء کا اجتماع ہوا الحمدللہ۔ مدینہ یہ حضور سنتیں سکھائیں گے، سنتیں سیکھیں گے، نماز سکھائیں گے، نماز سیکھیں گے، علم دین سکھائیں گے، علم دین سیکھیں گے۔ یہ سیکھنے سکھانے پر اتنا زور آپ کیوں دیتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اسٹائیں بھائی مبلغین؟ دیکھیں بندہ چل ہی رہا ہوتا ہے، زندگی گزار ہی رہا ہوتا ہے، کچھ چیزیں بندے نے دیکھ بھال کے سیکھ بھی لی ہوتی ہیں، تو آپ اتنا انفسائز علم دین سیکھنے پر، سنتیں سیکھنے پر یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو انہیں بات کی نا، بندہ چل رہا ہوتا ہے اور یوں دیکھ کے چل رہا ہوتا ہے، جی تو معذرت کے ساتھ کہ اگر دیکھا جائے تو دنیاوی معاملات میں بندہ جو نا کسی کو دیکھتے ہوئے کاروبار نہیں کھولے گا، کوئی ایسا کام نہیں کرے میں ٹھوکر نہ لگ جائے، بھائی میری موری برباد نہ ہو جائے، وہ بالکل سارے مشورے کرے گا، کیا کیا نہیں کرے گا، پورا سیکھے گا کام پھر جا کے کرے گا۔ تو اب چونکہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج اگر مسلمان اگر اس وقت جو ان کے حالات ہیں تو یہ ایک سزا ہے، یہ کہ ایک تو علم سے دوری اور بے عملی۔ تو مسلمانوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت کیا ہے کہ اس کو پائلٹ بننا ہے، تو افسر بننا ہے، تو ڈاکٹر بننا ہے، تو سائنسدان بننا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے، تاجر بننا ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے، مگر علم دین حاصل نہیں کرنا۔ ٹائم ہی نہیں ہے نا کہ دیکھیں آپ، ٹائم اس کے لیے ٹائم نہیں ہے علم دین کے لیے، جبکہ دیکھیں حضور دیکھیں مجھے اپنا کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، اسکول میں پڑھنا ہے یا کالج میں پڑھنا ہے، اسٹڈی کرنی ہے، کوچنگ جانا ہے، سیلف جو اسٹڈی ہے وہ کرنی ہے، ٹائم کہاں سے نکالیں گے؟ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، صحیح، یہ تو سارے جو ہی معاملات ہیں ضمنی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ تو آپ ذرا کہ جب آپ کا یہ ذہن بنا، آپ کو جو قرآن سے پتہ چلا کہ پیدائش کا مقصد کیا ہے، تو اندر شروع بات ہے آپ کا ذہن بن گیا مقصد یہ ہے، تو آپ اپنے مقصد کی طرف جائیں نا، کہ آپ ذرا کہ جو فرض ہے آپ اس طرف جائیں۔ یہ دنیاوی معاملہ تو عارضی ہے نا، یہ تو ایسی بات ہے کہ اس فرض کی مدد کے لیے نا، کہ آپ کھانا کیوں کھا رہے ہیں، جیسے اپنے مدنی ماحول میں یہ نیتیں کروائی جاتی ہیں جو امیر سنت ہمیں دی ہیں کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھاؤں گا، اللہ سوؤں گا کیوں؟ تاکہ عبادت کر سکوں، سبحان اللہ۔ تو ہمارا دنیاوی معاملہ جو بھی ہے ان سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہونا چاہیے، کیا بات، سبحان اللہ۔ تو علم کے بغیر جو انسان ادھورا ہے۔ اب جیسے یہ کٹورے میں پانی ہے، اب نہ سمجھ بچہ ہے، اس کو کیا پتہ یہ کیا چیز ہے، تو گرا دے گا، ایسی بات۔ اچھا اب آپ کہیں گے چلو بھائی شہر میں ہے بچہ تو اس نے گرا دیا، شہر میں نہیں، جنگل میں سالے ایک ہی پیالہ ہوگا نا، یہ نہ سمجھ بچہ گرا دے گا، ایسی بات، صحیح فرمایا۔ آپ سر پکڑ کر جائے، میں اتنے میلوں میل سے اس پانی کو میں نے سنبھال کر رکھا، میں نے گرا دیا۔ پانی کی قدر تو وہاں ہوتی ہے نا جی، جہاں شارٹ ہوتا ہے، جہاں شارٹ ہوتا ہے۔ صحیح فرمایا۔ اب یہی بچہ بڑا ہو جائے، اس کو علم ہو کہ یہ کیا ہے چیز ہے، یہ اب اس کو قدر ہوگی، تو اب اس جنگل میں جو یہ قدر کرے گا نا، اب وہ نہیں کرے گا۔ تو علم ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اپنے دور خلافت میں کہ ہمارے بازار میں صرف وہی ہے جو دین میں فقیہ ہو، صحیح، یعنی جو دینی سمجھ بوجھ رکھتا ہو، یعنی جو عالم ہو۔ تو اب کسی کو یہ وسوسہ ہے کہ اگر ہم علم حاصل کرنے کا عالم بن جائیں گے تو پھر ہم کاروبار نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ کہ فاروق اعظم کن سے فرما رہے ہیں کہ ہمارے بازار میں وہی ہے جو دین میں فقیہ ہو، کیا بات، تاجروں سے یعنی فقیہ ہو۔ کیا بات۔ آپ واقعی دیکھیں کہ اگر آپ قرآن و سنت کے مطابق اپنے معاملات آپ کریں، آپ کاروبار کریں، تجارت کریں، نوکری کریں، سفر کریں، جو بھی آپ کریں گے اس کے مطابق کریں گے، اسلامی تعلیمات کے مطابق کریں گے تو اسی بات ہی کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ، فوائد الگ، برکت الگ۔ جی سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں حضور ہمارے ڈور اسٹیپ پہ آ کے سکھا رہا ہے، جیسے کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، تو جس ٹائم میں ٹائم ہے اس ٹائم میں بھی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سکھا رہا ہے۔ آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن سے وابستہ ہو جائیں، آپ اپنی سہولت کے ٹائم کے مطابق آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ذہن تو بننا چاہیے۔ بالکل بالکل، یعنی یہاں تو یہ کہ کنواں جو ہے نا آفر کر رہا ہے، اللہ اللہ، جبکہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، یہاں تو کنواں آنے کے لیے تیار ہے، بھائی آ جاؤ آ جاؤ۔ کیا بات۔ بچوں کا یہ سب کیا کریں حضور کے، اگر بچے ہیں تو ان کو حافظ بنانا ہو، قاری بنانا ہو یا عالم بنانا ہو، یا ان کو صرف دنیاوی تعلیم کے ہی سپرد کر دیا جائے، کیا کیا جائے؟ نہیں ظاہر ہے کہ
कि जो फर्ज है उनको तरजीह दी जाएगी ना। तो दारुल मदीना बांग्लादेश में अभी नहीं खुला, दुआ फरमा दे, ना करे वहाँ भी दारुल मदीना आ जाए। हाफिज आलिम कारी का बनाना तो मदरसतुल मदीना हाजिर है, जामियतुल मदीना हाजिर है, और अल्लाह करे कि जामियतुल उसकी दारुल मदीना की तरकीब हो जाए, जिसमें जो है वो असरी तालीम यानी दुनियावी तालीम भी और उखरवी तालीम भी सिखाई जाएगी इंशाअल्लाह। सिखाई जाती है यहाँ तो दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम भी दोनों की तरकीब होती है माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक और हमारे पास मदनी गुलदस्ता है, तासुरात हैं इस्लामी भाइयों की जिन्होंने दावत इस्लामी के तहत बांग्लादेश में होने वाले, ढाका में होने वाले 3 दिन के सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत की। उनके जज्बात क्या थे, तासुरात क्या थे, आइए आपको दिखाते हैं। আমি মোহাম্মদ রকিবুল হাসান আত্তারি, আমি চট্টগ্রাম হাটাজারি থেকে আসছি। আমার নাম মোহাম্মদ হান্নান হোসেন আত্তারি, আমরা কুমিল্লা হুমনা থেকে এসেছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি দাওয়াত ইসলামীর 3 দিনের সুন্নতের ইজতেমায় গিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। আসলে সেখানে না আসলে আপনি বুঝতে পারবেন না যে দাওয়াত ইসলামীর মাদানী মহলে কিভাবে ইসলামী ভাইদেরকে মহব্বত দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে ইলম শেখানো হয়। আমরা খুব অল্প সময়ে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। আমি মোহাম্মদ গোলাম মুস্তাফা, আমি হাসান আত্তারি, ফতুল্লাহগঞ্জ মুজাদ্দিদি কামিনা থেকে বলছি। আমি আসছি গাজীপুর থেকে। আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল এই দ্বিতীয়বারের মতো আমি দাওয়াত ইসলামীর 3 দিনের সুন্নতি বড় ইজতিমায় গিয়ে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল একটি মসজিদে নিয়মিত দরস দেওয়ার নিয়ত করেছি, জেলি নিগরান হিসেবে দায়িত্ব রয়েছি। আমার নাম মোহাম্মদ ইসহাক আত্তারি, আমি চট্টগ্রামের বাঁশখালী থানা থেকে এসেছি। আমি হাবিবগঞ্জ থেকে 3, 4, 5 ঢাকা 3 দিনের সুন্নতে বড় ইজতিমায় গিয়েছি। সেখানে অনেক নবীর সুন্নত অর্জন করেছি। এর মধ্যে আমি আজানের উত্তর দেওয়া শিখেছি, শুদ্ধভাবে নামাজ পড়া শিখেছি, উজু শুদ্ধভাবে করা শিখেছি, কাবারের মধ্যে নবীর সুন্নত শিখেছি। আমার নাম মোহাম্মদ আলামিন আত্তারি, আমি মুন্সিগঞ্জ থেকে আসছি। দাওয়াত ইসলামীর 2016 সালে যখন আমি দাওয়াত ইসলামীর প্রথম সিটিজি চট্টগ্রাম ইজতিমাতে যাই, সেখান থেকে দাওয়াত ইসলামীকে চিনতে পারি। এবং সেই দিন যখন আমি বুধবার দিন ফার্স্ট ডে ছিল, তখনই আমি মোবাইল লিগে দাওয়াত ইসলামের বয়ান শুনে তওবা করেছিলাম। তো সেই দিন আজকের দিন আলহামদুলিল্লাহ আমার কোনো নামাজ ছাড়া হয় নাই। তো যারা আমাকে দেখছেন সকল মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতাবৃন্দদেরকেও আমি আহ্বান জানাচ্ছি, আপনিও দাওয়াত ইসলামীর এই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হন। ইনশাআল্লাহ দেখার বাহানা হলেও একবার দাওয়াত ইসলামীতে আসুন। ইনশাআল্লাহ এই দেখার বাহানা আপনি আজীবন দেখতে থাকবেন। মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন। বাবা আমির আহলে সুন্নাতের কাছে আমি একটি অনুরোধ রাখবো, বাবা আমাদেরকে দোয়ার মধ্যে ইয়াদ রাখবেন, দোয়ায় মনে রাখবেন। আপনি বাবা, আমি আপনাদেরকে অনেক ভালোবাসি বাবা। আপনি মেহেরবানি করে আমাদেরকে আপনার দিদার দিয়ে ধন্য করুন বাবা। বাবা আপনি আমাদেরকে বাংলাদেশে এসে আমাদেরকে ধন্য করে দিয়েছেন বাবা। বাবা मेहरबानी कर हमारे ऊपर दया करो। खैर सब क्या कहा इन सब ने, ये तो खासा आप ही बताएंगे हुजूर। इसमें जो इस्लामी भाई ने कहा कि मैं 2016 में पहले इज्तिमा में जो गया था, वो 2016 के इज्तिमा में गया, बुध वाले दिन इस्लामी भाई ने बयान किया था। वो बयान सुनकर मैंने तौबा की गुनाहों से, और वो 2016 से लेकर अब तक मैंने कोई नमाज कज़ा नहीं की है। और मैंने ये कह रहा है कि आप एक बार दावत इस्लामी में आकर देखें दावत इस्लामी क्या है। क्या बात, ये कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूं आपको कि आप आकर तो देखें दावत इस्लामी क्या है। मैं दावत इस्लामी में आया तो मुझे दावत इस्लामी ने चेंज कर दिया। तो ये माशाल्लाह इस तरह के वो तासुरात थे। और एक इस्लामी भाई ने आखिर में कहा है, अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में इल्तिजा की है कि आप तशरीफ लाएं, मुझे खुश कर दें, मुझ पर करम फरमाइए, तशरीफ लाइए, बांग्लादेश में क्या आपकी आमद हो जाए। इस तरह के मतलब उन्होंने तासुरात दी। क्या बात, सुभान अल्लाह। बांग्लादेश की आशिकान रसूल का जज्बा, मरहबा, सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, सुभान अल्लाह। मेरे जहन में एक शेर आ रहा है, पढ़ दूं जी। दीन की नौबत ऐसी बजाई, झूम रही है सारी खुदाई। अमीर सुन्नत ने कैसा जो है वो फिजान अता फरमाया है, सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो 3 दिन के सुन्नतों भरे इज्तिमात होते हैं, इनमें अमीर सुन्नत भी करम फरमाते हैं, निगरान शुरा के मदनी फूल भी होते हैं, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मदनी हल्के भी जो है वो लगाए जाते हैं, मकातिब भी होते हैं। मकातिब और मदनी हल्कों के कुछ मनाजिर मैं आपको भी दिखाता हूँ, और फिर इसके बाद इंशाअल्लाह हम आपको अमीर सुन्नत और निगरान शुरा के जो मदनी फूल थे उस इज्तिमा में वो मदनी गुलस्ता भी दिखाएंगे। लेकिन किस तरीके से मदनी हल्के लगे, इस्लामी भाई किस तरीके से सुन्नतें सिखा रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, अल्लाह
সুন্নতের উপর আমল করো, অন্তরে প্রশান্তি জোরে যাও, সুন্নতের উপর আমল করো, সুন্নতে শিকার করে কাফিলাতে সফর করো, সুন্নতে শিকার করে কাফিলাতে সফর করো। सुभान अल्लाह। आप मनाजिर देख रहे हैं जी, और अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और हमें भी अल्लाह तबारक तआला अपनी याद में दिन रात बिताने की, गुजारने की तौफीक अता फरमाए। कुछ आपकी कॉल्स को शामिल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। जानशीन अमीर अहले सुन्नत हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह इनके मदनी फूल भी हम सुनेंगे। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल खालिक अत्तारी वाकंड से कर रहा हूँ। माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा सिलसिला, और ढाका बांग्लादेश 3 दिन के सुन्नतों भरे इज्तिमा की यादें लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूँ, और मुझे मुल्तान इज्तिमा की यादें आ रही हैं। अरसा हो गया मुल्तान इज्तिमा नहीं हुआ। आज साहब कोई ऐसी सबील निकालिए कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे इज्तिमात शुरू हो जाएं, चले मुल्तान इज्तिमा नहीं होता तो सूबाई सतह पे हो जाए। और दूसरा एक पूछना था आपसे कि माशाअल्लाह आपने बहुत ही प्यारा बयान किया था आखिरी नशिस्त में, और बहुत ही प्यारे अंदाज में तसव्वुर मदीना और दुआ का सिलसिला हुआ। तो आप दुनिया भर में जाते रहते हैं, बांग्लादेश में जाकर लाइव इज्तिमा में हाजिर होकर बयान क्यों नहीं किया आपने? यानी पाकिस्तान से भी तो आप कर रहे थे, वहां भी जाके आप कर सकते थे। इस हवाले से कुछ इरशाद फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। आपने जिनसे सवाल किया है इसका जवाब उन्हीं को देना चाहिए, और वो अभी मंच पर नहीं है। अब्दुल हबीब भाई कभी सिलसिले में किसी और में आए तो अब्दुल खालिक भाई आप तो माशाल्लाह कॉल करते ही रहते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं यार जिंदा सोहबत बाकी, मौका फिर मिल जाएगा इंशाल्लाह। जी मजीद दावत। আমি চট্টগ্রাম কর্ণফুলী থেকে বলতেছি। আমাকে কিছু দাওয়াত ইসলামের ভাইয়েরা 3 দিনের ইজতেমার জন্য দাওয়াত দিল, আমি যাওয়ার জন্য আগ্রহ হলাম। তো যাওয়ার পর ওখানের পরিবেশটা দেখে আমার মনে অনেক প্রভাব ফেললো। আমি গান বাজনা নিয়ে বেশি পাগল ছিলাম। তো ওখানে মোবাইল দিকে দাওয়াত ইসলামী বয়ান করতেছে গুনাহ না করা থেকে জাহান্নামের সম্পর্কে, এগুলো দেখে আমার মনে ভয় চলে আসছে। আমি গুনাহ থেকে তওবা করে ফেললাম। আমি এখন 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, আমার মোবাইল থেকে সব গান ডিলিট করে দিছি। বিগত 3 দিনের ইজতেমা আমার এলাকা আনোয়ারা থেকে আলহামদুলিল্লাহ প্রায় 25-26 জন সুরাকা গিয়েছে, এবং অনেকের দিলের তামান্না পূরণ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ ওনাদের দাওয়াত ইসলামী পরে অনেক ভালো জাহান হয়েছে। পাশাপাশি মাশাআল্লাহ মসজিদের মধ্যে আগে যেরকম ছিল না, এখন তার থেকে আরো বেশি আবাদ হয়েছে। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी कारी साहब क्या कहा इन्होंने। ये मदनी फूल सिलसिले का मतलब तयशुदा है कि जो भी बंगला कॉल आएगी उसकी ट्रांसलेशन और उसका मजमून व मफहूम ये आपने बताना है। इरशाद। इसमें जो इस्लामी भाई ने कहा ना कि मैंने इज्तिमा में शिरकत की, इज्तिमा की दावत मुझे मिली, मैं इज्तिमा में गया तो मुबल्लिग दावत इस्लामी ने बयान किया, और वहाँ का जो माहौल देखा मैंने, तो माहौल से बड़ी खुशी हुई। और फिर जो बयान हुआ गुनाहों से बचने के हवाले से, जहन्नम के खतरात के बारे में बयान हुआ, तो ये बता रहे हैं कि उससे मेरे दिल में खौफ पैदा हुआ, डर पैदा हुआ। और मेरे मोबाइल के अंदर गान बाजने यानी गाना ये वगैरह मेरे मोबाइल में थे, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो डिलीट कर दिया, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। जानशीन मेरे सुन्नत से दुआ भी करवाएं हुजूर, इनको मजीद कुछ मदनी फूल भी अता फरमाएं। नमाज पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, गाने भी डिलीट कर दिए, मजीद क्या करें? मजीद ये कि ये अच्छे माहौल ही से वाबस्ता रहें। सुभान अल्लाह। अस्सोहबत मुअस्सिरा, सुभान अल्लाह, सोहबत असर रखती है। क्या बात है। और बुरे माहौल से अपने आप को बचाएं, अच्छे माहौल में रहें ताकि इस पर इस्तकामत मिले। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। और रोजाना फिक्र मदीना कर देना जी, ठीक है। मदीना मदीना। जाहिद भाई आप भी बांग्लादेश में मदनी काम के लिए सफर रहा है आपका, क्या जज्बात महसूसात और कैफियत हैं आपकी? जज्बात कैफियत महसूसात। मैं कुछ अर्ज करूं, ये तो कहेंगे जी, हम बांग्लादेश में जिसको कहते हैं ना उंगली पकड़ कर चलाने वाले, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जाहिद भाई माशाल्लाह इन्होंने बहुत वक्त दिया वहां पर, बहुत माशाल्लाह। नहीं यूं कर लें कि प्रोडक्ट तो बिक रही थी और सब चल रहा था, इन्होंने पौधा लगाया, बाद में ये स्क्रीन पर ना स्क्रीन पर हम आ गए। क्या बात।
نہیں آج اسکرین پر بھی آ گیا نا جی، آ جائے گا. یہ ایسے بھی یہ اسکرین پر لاتے ہیں، یہ ان کا ایک کمال ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اسکرین پر لاتے ہیں. یہاں بھی یہی کر رہے ہیں، وہاں بھی یہی کیا. ماشاء اللہ، اللہ برکت دے. جی زاہد بھائی، میرے نگران بھی ہیں ماشاء اللہ، HOD بھی ہیں. جی زاہد بھائی. ابتداً ہم 3 اسلامی بھائیوں کا مدنی قافلہ 2003 فروری میں جب یہاں سے گیا تو ہمارے پاس ڈھاکہ کا ایڈریس نہیں تھا، یعنی ہمیں ایڈریس ملا تھا چیٹاگونگ کا. صحیح. تو ہم ڈھاکہ گئے اور پھر وہاں سے بائی بس چیٹاگونگ گئے. ڈھاکہ کے ویمان بندر پر آپ پہنچے اور وہاں سے آپ بس پہ سفر کیا آپ نے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ ڈھاکہ میں جو اجتماع ہوا ہمارا جی، تو الحمدللہ قلبی طور پہ اتنی خوشی محسوس ہوئی. واہ. کہ مطلب ایک وہ وقت تھا کہ مطلب ہمارے پاس ایڈریس نہیں تھا ڈھاکہ کا. پھر چیٹاگونگ گئے اور چیٹاگونگ میں بھی مساجد میں اجازت نہیں تھی ترکیب رکنے کی، تو بارکیف ترکیب بنی، وہاں ایک اسلامی بھائی نے ترکیب بنائی اور پھر وہاں سے پھر کچھ دنوں کے بعد پھر ہم ڈھاکہ آئے. تو پھر ڈھاکہ میں رابطہ ہوا اور پھر کچھ دن وہاں رہے اور اس کے بعد پھر سید پور وغیرہ، یوں جدول چلتا رہا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جگہ نہیں تھی رکنے کے لیے، اس وقت جگہ نہیں تھی. آج آپ دیکھ رہے ہیں گلشن لہلہا رہا ہے. اب تو الحمدللہ بنگلہ دیش کے تمام بڑے شہروں میں مدنی مراکز قائم ہے الحمدللہ. جی اب تو ڈھاکہ میں خود بہت عالیشان فیضان مدینہ کی عمارت ہے ماشاءاللہ. ڈھاکہ کے اندر خود فیضان، وہ جگہ لینے میں بھی زائد ہے کہ ہاتھ تھا. جگہ لینے میں بھی ہاتھ، پھر بنانے میں بھی کوششیں رہی ماشاءاللہ. اور آج ماشاءاللہ جیسے آپ نے فرمایا نا پودا لگایا تھا، آج وہ تناور درخت بن گیا ہے اور اس کی برکتیں ماشاءاللہ لوٹا رہے ہیں. امیر اہل سنت کا مطلب فیض ہے کہ جی امیر اہل سنت کا فیضان ہی سے مطلب کہ بندہ کوشش کرتا ہے لیکن مرشد. میری کالم صاحب سے ملاقات ہوئی تھی ڈھاکہ میں، انہوں نے بتایا کہ ان کے والد صاحب کے مدینے میں امیر اہل سنت سے ملاقات ہوئی تھی اور امیر اہل سنت نے انہیں 63 ریال دیے تھے. وہ تحفے میں دیتے نا علماء کرام کو. تو وہ کہنے لگے والد صاحب کہ آپ نے مجھے یہ 63 کیوں دیے؟ امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس تھی، اس کی نسبت سے میں نے 63 ریال کا تحفہ پیش کیا ہے. تو انہوں نے پھر امیر علیہ سنت کو دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے بنگلہ دیش میں تشریف لائیں. اور وہ کہتے ہیں علیم صاحب کہ میرے والد صاحب نے کہا امیر علیہ سنت سے کہ امیر علیہ سنت نے جواب دیا کہ میں اگرچہ نہ بھی آؤں مگر میری دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی آپ کے پاس آئیں گے، آپ نے ان کے ساتھ تعاون کرنا. اللہ 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 اللہ، واہ واہ. اس وقت امیر علیہ سنت نے ان کو یہ فرمایا اور آج دیکھیں دعوت اسلامی کہاں ہے. سبحان اللہ. مبلغین دعوت اسلامی کے بیانات کا سلسلہ رہا اور بیانات کے مناظر آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جی سسٹم غالباً ہینگ ہو چکا ہے، کچھ چیزیں جو ہے نا وہ محسوس ہو جاتی ہیں. یعنی جب تک سسٹم رینیول ہو رہا ہے، یہ ریفریش ہو رہا ہے، ہم جانشین میں سے کچھ مزید مدنی پھول لیتے ہیں، آپ کو مناظر بھی دکھائیں گے، مدنی پھول بھی شامل کریں گے. حضور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب ہم اجتماعات کے لیے سفر کرتے ہیں تو الحمدللہ گاڑی میں، بس میں یا جس طریقے سے بھی وین میں جا رہے ہوتے ہیں، ایک ذکر اللہ کی کیفیت رہتی ہے، ذکر اذکار ہو رہا ہوتا ہے. اس پر جو ہے وہ آپ کیا فرمائیں گے اس انداز پر؟ ظاہر ہے کہ ذکر اللہ تو کرتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ. اور ذکر اللہ سے ہماری زبان تر رہنی چاہیے. سبحان اللہ. امیر سنت کا شعر ہے نا، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. آمین. تو ذرا ذکر اللہ کے فضائل بھی بے شمار ہیں کہ آئیے ایک روایت عرض کرتا ہوں. جی. جنت میں لے جانے والے عمل سے حضرت سیدنا حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے طرف 5 باتوں کی وحی فرمائی اور ان پر خود عمل کرنے اور بنی اسرائیل کو ان پر عمل کی ترغیب دلانے کا حکم دیا. جی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں تمہیں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے دشمن اس کی تلاش میں ہوں.
پھر وہ ایک قلعے کے پاس پہنچ کر اپنے آپ کو اس میں چھپا لے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی طرح بندہ ذکر اللہ کے ذریعے ہی شیطان سے نجات حاصل کر سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ اگر ہم شیطان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ذکر اللہ کرنا ہوگا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. پڑھنا بھی ذکر اللہ ہے، اللہ اللہ کرنا بھی ذکر اللہ ہے. کیا بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ یہ بھی ذکر اللہ ہے. الحمدللہ یہ بھی ذکر اللہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر یہ بھی ذکر اللہ ہے. سبحان اللہ. تلاوت قرآن کرنا یہ بھی ذکر اللہ ہے. سبحان اللہ. نیکی کی دعوت دینا یہ بھی. انشاءاللہ. نماز بھی ذکر اللہ ہے. جی کیا بات ہے. نماز میں تو حضور تینوں طرح کا بلکہ تینوں طرح کا ذکر شامل ہے کہ ذکر باللسان، ذکر بالجوارح اور ذکر بالقلب. واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں مناظر بیانات کے، جو بیانات ہوئے دعوت اسلامی کے تحت جو اجتماع ہوا ڈھاکہ بنگلہ دیش میں 3 دن کا سنتوں بھرا اجتماع، اس میں بیانات کے مناظر آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা পারা 9 সূরা আনফালের 34 নম্বর আয়াতে ইরশাদ ফরমান, কনজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, সেটার তত্ত্বাবধায়ক তো খুদা ভীরু রায়. প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মাত মুফতি আহমদ ইয়ারখান নাঈমি রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি এই আয়াতের পাদটিকায় বলেন যে কোন কাফির বা ফাসিক আল্লাহ তাআলার ওলি হতে পারে না. আল্লাহর বিলায়াত ঈমান এবং তাকওয়া দ্বারা অর্জিত হয়. আল্লাহ দয়া দয়াই যেন এই দুনিয়া, আল্লাহ দয়া দয়াই যেন এই দুনিয়া, হেদায়েত ইসলামী তোমার সারা করে যায়, হেদায়েত ইসলামী তোমার সারা করে যায়. আল্লাহ দয়া দয়াই যেন এই দুনিয়া, আল্লাহ দয়া দয়াই যেন এই দুনিয়া, হেদায়েত ইসলামী তোমার সারা করে যায়, হেদায়েত ইসলামী তোমার সারা করে যায়. اللہ اللہ. سبحان اللہ. آخر میں جو جھلک دیکھی وہ کمال بھائی کے بیان کی تھی، جس کا اظہار آپ نے اس کا اظہار میں نے کیا. اللہ اللہ کیا زبردست بیان تھا. کس موضوع پر تھا؟ وہی موضوع تھا جو اس پر بھی کال آئی کہ جو گان باجنا اس نے ڈیلیٹ کر دیا. آج کل موبائل فون کی جو موبائل کے غلط استعمال کے اوپر تھا. وہ بہت جامع بیان تھا اور زبردست بیان تھا. سبحان اللہ. جی قاری صاحب کچھ آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ اجتماع تو 3 دن کا ماشاءاللہ ہو گیا. کافی اسلامی بھائیوں نے شریک بھی ہوئے، شرکت بھی کی، برکتیں بھی لوٹی. اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو جنوری کے اندر ہو گیا، فروری کا مہینہ اب شروع ہونے والا ہے. تو فروری کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے تاکہ اجتماع کی یاد تازہ ہو اور یہاں جو